अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सैटरडे वाला शो जैसा कि आप सबको मालूम है कि सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आज होगा, यानी आधा घंटा आपके लिए एक्स्ट्रा है। और वो एक्स्ट्रा में आप लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि आज हमारे साथ मेहमान भी होंगे, आप लोगों की कॉल्स भी होंगी, रेसिपी भी होगी और खूब सारी बातें भी होंगी। कल का शो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया। कल हमारे साथ जो है आप लोग मेहमान थे, आप लोगों ने कॉल्स की, आप लोगों ने मैसेजेस किए माफ़ कीजिएगा। तो मैसेज जब आप करें तो कोई अच्छा सा मैसेज, ताकि आपके नाम के साथ आपका मैसेज जो है वो शामिल कर लिया जाए शो में एंड में। क्योंकि आप लोग लिखते हैं, नाम लिख देते हैं या सिर्फ अपना जगह का नाम लिख देते हैं या सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं व्हाट्सएप पे, तो फिर उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं के जो है शामिल किए जाएंगे मैसेजेस, जो प्रॉपर को मैसेज प्रोग्राम के हवाले से, शो के हवाले से, गेस्ट के हवाले से, या फिर अपनी कोई फरमाइश जो कि कुकिंग के हवाले से अगर उन्होंने भेजनी है, तो 0335-488-434 पे आप मैसेज करें, ताकि एंड में आपके प्रिंट किए हुए जो मैसेजेस हैं वो इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश होगी। क्योंकि उसमें व्हाट्सएप में ये हो रहा होता है कि आप लोग कॉल्स भी कर रहे होते हैं, एयर टाइम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो उससे ज़रा काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वंस अगेन आप सबको खुश आमदीद। आप लोग मिशी खान ऑफिशियल जो है ऑन इंस्टाग्राम, उस पर जा सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो यूट्यूब पे भी है, मिशी खान ऑफिशियल जो है वो टिकटॉक पे भी है, खान मिशी 77 जो है वो स्नैपचैट स्टोरी है, उधर भी आप जा सकते हैं। और K2 के हाँ ये आ गया, K2 की जो सोशल मीडिया की जो जगह हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हैं जी www.kai2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में सारे शोज़ देख सकते हैं जो आपसे मिस भी हो गए। उसके अलावा आप फेसबुक पे जा सकते हैं, facebook.com/K2TV। उसके अलावा आप जा सकते हैं यूट्यूब पे, youtube.com/K2 टेलीविज़न, और ट्विटर पे जा सकते हैं @K2TV। और नाज़रीन मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो है मिशी खान @मिशीलिशियस। उस पर आप जा सकते हैं। ट्वीट्स करना भी आजकल एक बड़ा फैशन में हो गया है, ट्वीट कर दी। कुछ लोग ट्वीट कर देते हैं लेकिन उसके बाद उनको समझ नहीं आती कि ये ट्वीट क्यों किया। बहुत सारे फजूल किस्म के भी अकाउंट्स अब आहिस्ता आहिस्ता ट्विटर पे भी बन रहे हैं फेसबुक से निकले तो ट्विटर पे भी ये शुरू हो गया। लेकिन ये कि आप लोग इन सारी जगहों पे जाके आप राय भी दे सकते हैं और साथ में अपनी जो थॉट्स हैं वो भी बता सकते हैं। उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 051-8094-521 पे। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? दावर भाईजान, बावर भाईजान, खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। सैटरडे का दिन होता है तो वेरी रिलैक्सिंग, और पूरा जो हफ्ता है उसके बाद अनवाइंड करके आप लोग बैठे होते हैं, फिर नेक्स्ट डे छुट्टी होती है। और अब देखें कि कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है टाइम का। 2020 तो खैर गुजर गया अल्लाह अल्लाह करके, माफ़ कीजिएगा 2021 भी कुछ तेज़ी में गुजर रहा है। उसके अलावा आज सैटरडे है तो सर कामरान, सर शाहिद, सर मंसूर एंड सर जवाद और उनकी फैमिलीज़ को मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। जो कि नाज़रीन एक वीकेंड होता है और उसमें भी इतने काम आपके पेंडिंग अपने पर्सनल होते हैं। अब ऑफिस के तो काम होते ही होते हैं, फिर जो अपने काम होते हैं जिसके अंदर आपकी लॉन्ड्री हो गई, आपके कपड़े हो गए, आपके पूरे हफ्ते की जो आपकी ड्रॉर्स के अंदर चीज़ें बिखरी हुई होती हैं वो हो गई। सो आई होप आप लोग जो है सारा कुछ आज ठीक कर लेंगे, आज आपके पास टाइम है। और कल की बात को मैं आगे ज़रूर बढ़ाऊँगी कि दोबारा से मैं आऊँगी, क्योंकि कल के शो में ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें हो रही होती हैं कि बढ़ता हुआ मनशियात का जो इस्तेमाल है हमारी यूथ में और हमारी सोसाइटी में, वो अब मुझे लग रहा है आउट ऑफ हैंड जा रहा है। इसके ऊपर शोज़ के साथ साथ हम लोगों को बात भी करनी पड़ेगी किस तरीके से ये जो मनशियात फ़रोश हैं ये ख़ुद तो अपनी जेबें भर रहे हैं और रातों रात जो है करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, लेकिन सोसाइटी में जो नासूर है मनशियात के हवाले से वो जिस जल्दी से तेज़ी से फैल रहा है वो आपको शायद अंदाज़ा नहीं है इसका। ये आपको जाके, वो कहते हैं ना, हमने अपनी आंखों के आगे पट्टी भी बांध ली होती है और वो घोड़ा जो होता है उसके आंखों के आगे फ्लैप्स होते हैं कि बस राइट लेफ्ट नहीं देखना, सीधा ही देखना है। मुझे पता है पॉजिटिविटी जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। नेचर जो है पॉजिटिव चीज़ों को फैलाता है, लेकिन जो नेगेटिविटी फैल रही है,
جو کہ باہر کے عناصر ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو پھیلا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں اب ڈرگز جو ہے وہ اس کا استعمال بڑا کامن ہو گیا ہے، اور کچھ ایسی ڈرگز بھی ہیں، کچھ ایسی منشیات بھی ہیں جن کا کوئی بھی آپ کو سمٹم نہیں پتہ لگے گا کہ آنکھیں لال ہوئی ہوئی ہیں، یا آپ لڑکھڑا رہے ہیں، یا آپ کی زبان سلر کر رہی ہے۔ ایسی ڈرگز آ چکی ہیں جن کا آپ کو ایک دم سے اس کا اثر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگ جو ہے بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ تشدد پسند ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ آپ کے دماغ میں جو کیمیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو منشیات یا الکوہول یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں جو الیکٹرسٹی گھوم رہی ہے، آپ کی پوری باڈی میں الیکٹرسٹی یعنی بجلی ہوتی ہے، اور اس کو وہ خراب کرتا ہے، تو آپ پھر وہ نشے کی حالت میں آتے ہیں، اور پھر آپ ایسی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس میں کسی کی جان لینا بھی شامل ہے، جس میں کسی کے اوپر تشدد کرنا، کسی چھوٹی سی بات پہ اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شامل ہیں۔ اور اسی منشیات کے استعمال کے بعد ہی آپ لوگوں سے، بچوں سے، یوتھ سے غلط کام بھی کروا سکتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی لیے یہ جو بچوں کے جو ابھی چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے اور چائلڈ پورنوگرافی جو ہے بن رہی ہے بڑی ریمپنٹلی، یہ اسی حوالے، اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ جب تک آپ نشے کی حالت میں نہیں ہوتے، آپ اس طرح کے کام جو ہے وہ اوپنلی اور دھڑلے سے نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو جو والدین ہیں ان کو بات کرنی چاہیے، والدین کو چیک رکھنا چاہیے کن سے مل رہے ہیں، کن سے اٹھ رہے ہیں، کن سے بیٹھ رہے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ والدین کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا، پھر ان کو بچے اتنے زیادہ دنیا میں لانے نہیں چاہیے اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹو ان کی اپ برنگنگ کے لیے۔ تو یہ ضرور آپ نے کرنا ہے کہ چیک ضرور رکھنا ہے اور اس کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے منشیات جو ہے، یہ پارٹیز جو ہیں، ریو پارٹیز، فارم ہاؤسز پہ پارٹیز، شہر سے باہر بہت دور جا جا کے جو پارٹیز ہو رہی ہیں، ان کا آپ نے چیک رکھنا ہے کہ جی ہم گروپ سٹڈی کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں وہ نئی جنریشن کے ہوتے ہیں، ماں باپ ایک جنریشن پیچھے ہوتے ہیں، تو ان کو بیوقوف بنانا، فول بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جو والدین ہیں وہ ٹیک سیوی نہیں ہیں، یعنی وہ کمپیوٹر اور اس کے اوپر نہیں زیادہ وہ ان کا ہاتھ صاف ہے۔ تو اس لیے پلیز آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، سوسائٹی کو کھوکھلا ہونے سے بچائیں۔ کال کریں 051-809-4521۔ آج کا سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے؟ اس کے ساتھ آج آپ کو بتا دوں کہ ہمارے گیسٹ ہیں آواز فاؤنڈیشن پاکستان پہلے جو گیسٹ ہیں محمد رفیق طاہر صاحب، جو کہ جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر ہیں نیشنل کریکولم کونسل، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے آج ہردل عزیز ڈاکٹر غفار علی خان زادہ، ان کے نمبرز ہیں 0300-333-9378، اس کے ساتھ ساتھ 0300-911-6681۔ آج آپ کو نازی حسن کا سانگ سنائیں گے ڈسکو دیوانے، بڑا زبردست سا سانگ ہے، اور مروہ نے عمان سے کل فرمائش کی تھی برگرز بنانے کی، تو آج ان کی فرمائش پہ برگرز بن رہے ہیں، لیکن یہ راؤنڈ والے برگر نہیں ہیں، یہ وہ برگر شامی نہیں ہوتا، وہ لمبے والے جو برگرز ہیں یہ وہ ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے جو سیگمنٹ ہے مشیلیشس ڈشز، اور آج بن رہی ہے مروہ عمان جنہوں نے فرمائش کی تھی برگرز بن رہے ہیں، تو چلتے ہیں مشیلیشس ڈشز۔ ویلکم بیک، آپ کو خوش آمدید مشیلیشس ڈشز میں، اور مروہ نے عمان سے فرمائش کی تھی برگرز کی۔ اب انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا تھا کون سا برگر ہے، لیکن یہ ان جتنے پاکستانی باہر کے ملکوں میں ہیں ان کے لیے یہ والا برگر تھوڑا سا یونیک ہے، کیونکہ یہ کہلاتا ہے انڈا شامی برگر، جو کہ لوکل ہماری ایک ایجاد ہے، جو کہ آپ زنگر برگر بھی کھاتے ہیں اور جو بڑی بڑی چینز ہیں ان کے برگرز بھی کھاتے ہیں، لیکن یہ لوکل برگر ہے انڈا شامی برگر۔ تو یہ آج بن رہا ہے انڈا شامی برگر، اور
फरमाइश थी मरवा फ्रॉम ओमान, मरवा ओमान से, तो मैंने उनका नाम भी लिख दिया है। और इसके लिए आपको अंडा शामी की तरह के जो बर्गर्स हैं जो कि लॉन्गर होते हैं, गोल नहीं होते बल्कि लंबे वाले बर्गर्स, और इसके लिए हमें कोई भी आप घर के बने हुए शामी कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इसमें 8 बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बर्गर थोड़ा सा लंबा है, इसमें 2 शामी डलेंगे। सो 4 बर्गर्स में 8 कबाब डलेंगे। साथ में गोल कटी हुई टमाटर है, ये आप देख लें, गोल कटे हुए ही खीरे हैं, ये बंद गोभी है, और साथ में ये है सलाद के पत्ते। इसमें अंडा भी आप शामिल करेंगे, उसका आपने क्विक सा ऑमलेट बनाना है। और इसमें सॉसेस आप बेशक ग्रीन चटनी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें टोमेटो केचप और चिली गार्लिक हम डाल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल इसकी जो चटनी होती है वो ग्रीन चटनी होती है, तो वो अगर आपके पास है तो आप वो वाली डाल सकते हैं। और ये किसी दिन नाज़रीन मैं इस तार की वजह से ना गिर सकती हूँ अपनी हील पे। हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, और आपने इसका जो अंडा मतलब इसका जो ऑमलेट है वो बड़ा क्विक सा बनाना है। अच्छा जी, सॉरी मैंने पहले नल खोल दिया। हैंड वॉश कर लेते हैं। और आज साथ में आप लोग जो है कोई भी आपकी फरमाइश है कुकिंग के हवाले से तो आप कर सकते हैं। K2 साहर मिशी खान का जो पेज है ऑन फेसबुक, उस पर जाके आप कर सकते हैं। मैं ये तवा भी ऑन कर लेती हूँ साथ में, और ये जो फ्राइंग पैन है इसको भी ऑन कर लेते हैं साथ ही साथ, दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी। इसकी फ्लेम ज़रा ऊंची है। सो आई होप आप लोगों को बाकी जो रेसिपीज़ हैं वो भी पसंद आ रही हैं, क्योंकि कोशिश मेरी होती है वैसी बनाई जाए रेसिपीज़ जो कि आप सारे जो है ईज़िली घर में बना सके, और एक वबाल जान ना हो कुकिंग, बिकॉज़ कुकिंग इज़ वेरी थेरेप्यूटिक, बड़े मज़े की होती है। अगर आप थोड़े से डाउन डिप्रेस्ड भी हैं तो थोड़ी बहुत कुकिंग करेंगे या गार्डनिंग करेंगे। तो आजकल एक बड़ा ही आम वर्ड है जी, स्ट्रेस हुआ है मुझे। बच्चे भी कह रहे होते हैं हमें स्ट्रेस हुआ। अब स्ट्रेस किस बात का ये आइडिया नहीं होता। सो अब इसमें मैं ये जो तवा है इस पर हल्का सा आपने ऑयल डालना है, हल्का सा, ताकि हम जो बर्गर्स हैं उनको थोड़ा सा टोस्ट कर लें। और बाकी इसके लिए मैं ये ऑमलेट के लिए इसमें आपने 3 से 4 अगर बर्गर हैं तो 4 अंडे, वैसे तो अलग-अलग बनाने होते हैं ऑमलेट, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं इकट्ठा ही ऑमलेट बनाऊंगी, और उसके बाद इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए बाकी चीज़ें तो रेडी हैं, जिस तरह टमाटर है, खीरा है, बंद गोभी है और सलाद के पत्ते हैं, वो तो रेडी है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ऑमलेट बना लेंगे तो फिर आप, अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं, लाइक 8 से 4 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, तो आपने फिर अंडों की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाते जाना है। तो अभी 4 बर्गर हैं तो 4 अंडे डलेंगे, अगर 6 बर्गर होंगे तो 6 अंडे डलेंगे। तो अब थोड़ा सा नज़ीर ग्लव्स भी पहनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि असेंबलिंग होगी तो फिर वो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि जी आपने जो है क्यों नहीं पहने ग्लव्स। वैसे कुकिंग शोज़ में लोग ग्लव्स पहनते नहीं हैं, लेकिन डजेंट मैटर। ये देख लें आप, ये बंस आपने लिए, इस तरह आपने लिया और उसको ऐसे इस तरह घुमा के ये कर लिया, ये लिया, इस तरह घुमा के आपने इनको साइड पे इस तरीके से रख दिया ताकि ये टोस्ट हो जाएं। इसके अंदर जब आप डालेंगे, अब आपने आग को हल्के कर देना है, बिल्कुल हल्का कर देना है, ताकि इसकी हीट जो है वो ज़्यादा ना लगे। अब जो ऑमलेट है उसके लिए आपको बता दूं कि ये आप सब्जियां भी देख लें किस तरीके से गोल कटी हुई हैं। अंडे हमने 4 डालने हैं, आस्तीनें ऊंची कर लें, ये देखें, ये अंडे 1, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। 4 अंडे आपने क्विकली से इनको कांटे से, अगर आपका बोल छोटा है तो कोई बात नहीं, कांटे से आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। साथ ही मैं इसमें काली मिर्च, इसमें और कुछ नहीं आपने डालना, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना इट्स ओके। अब आपने इसको क्विक सा फेंटी करनी है, और साथ में आपने देख लेना है कि बर्गर बंस जो हैं वो भी, ये देख लें, इनको हमने जो ऊपर वाले हैं उनको हमने इस तरीके से रख लिया, ये नीचे के बेस हो गए। चौथा बेस भी रख लें, इसको आपने इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर लिया, तो इस तरीके से ये थोड़े से, अब आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाला, सो दैट ये लिया,
تھوڑا سا آئل ڈال دیا. اب آپ نے اس کو تھوڑا سا اور ٹوسٹ کر لیا. جو اس کے ٹاپ ہیں یعنی جو برگر ٹاپ ہوتا ہے اس کو ہم نے علیحدہ پلیٹ میں رکھ لیں گے تاکہ وہ علیحدہ آپ کو نظر آئیں اور آپ اسمبل کرنے میں آپ کو آسانی ہو. یہ دیکھ لیں یہ والا ہو گیا. یہ برگر بیس ہے. یہ 2 ہو گئے, یہ 3 ہو گئے اور یہ 4 ہو گئے. اب بیس ہم نے ادھر رکھ لی اور جو اس کے ٹاپس ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طریقے کا ہلکا سا فرائی کرنا ہے. یہ کر کے آپ نے یہ دیکھ لیں اس کو ہم نے علیحدہ سے رکھ لیا. یہ والی آنچ تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں. یہ کم کر لیتے ہیں. تیز تیز آپ نے سارا کچھ اگر بنانا چاہیں. ویسے تو جلدی کا کام شیطان کا کام ہے لیکن کیونکہ ناظرین آج کے شو میں 2 گیسٹ بھی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹاپ ہم نے ادھر رکھ لیے اور یہ والا رہ گیا. یہ لیا آپ نے اچھی طریقے سے اس کو روسٹ کر لیا. اور ویسے تو آپ کو ٹونگ یوز کرنا چاہیے جس کو چمٹا کہیں گے, چمٹا. یہ آپ نے اچھی طرح کیا اور یہ لیا اور یہ ہمارے ٹاپس ریڈی ہو گئے. اب آپ نے توے کو نیچے رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے, آپ کے جو کچن ٹاپ ہے وہ خراب نہیں ہوگا. یہ لیا. اب ہم نے یہ آنچ بند کر دی. اس کو آپ نے تیل کو کیونکہ بہت گرم ہو گیا اس کو آپ نے ہٹا دیا. اب ہم نے یہ جو آملیٹ ہے اس کو تیز 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 پھینٹنا ہے اور یہ لے کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسے ڈال دیا. اب آپ نے اس کو رف سا آملیٹ بنانا ہے. آپ نے ایسا نہیں کہ اس کو کوئی فینسی قسم کا آملیٹ بنانا ہے, بالکل بھی نہیں. اس کے لیے ایک اور اگر پلیٹر مل جائے یہ والا, او ہو اگر یہ پراپرلی رکھ دیے جائیں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی. یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا اب کیونکہ ہمارے پاس یہ جو کباب ہے ناظرین یہ بنے ہوئے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ان کو بنا لیتے ہیں. واپس سے توا ہی رکھ لیں آپ, ڈزنٹ میٹر, آپ نے توا ہی رکھ لیا اور توا آن ہے. اس کو آپ ہلکی آنچ پہ اس کو آن کر دیں. اب میں نے دوبارہ سے آن اس لیے کیا کہ اس کی جو یہ ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جو ایک انڈا رہ گیا کیونکہ آپ نے یہ رسک نہیں لینا کہ جو کباب ہے ناظرین, سوری, جو کباب ہے وہ ٹوٹ جائے, تو آپ نے یہ بالکل بھی رسک نہیں لینا. یہ رسک آپ نے اس لیے اس میں ہم نے آئل ڈالا توے کے اوپر ہی آئل ڈال دیا اور اس میں ہم جو کباب ہیں اس کو آپ نے ڈپ کیا اس میں انڈے میں اور یہ ہم نے اس میں تاکہ یہ بھی ساتھ بن جائے. لیکن ٹوٹیں گے اس وقت تک نہیں جب تک آپ نے اس پہ انڈا نہیں لگایا. انڈا نہیں لگایا تو ٹوٹ جائیں گے اگر گھر کے بنے ہوئے کباب ہیں. اگر آپ کے آبویسلی وہ پروسیسڈ کباب ہے وہ تو پھر نہیں, وہ ایک کمپنی ہے, 2 3 4 کمپنیز ہے اب تو وہ والوں میں آپ کو یہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے 8 کباب جو ہے وہ بنانے ہیں. یہ دیکھ لیں ناظرین یہ میرے لیے بڑا ٹاسک ہوتا ہے, کم وقت میں کوکنگ اور ساتھ میں گند بلا بھی نہ ہو. یہ ہم نے لے کے یہ ڈال دیے. جو آملیٹ ہے وہ بھی آلموسٹ ڈن ہو گیا. اس کو صرف پلٹنا ہے. پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے آملیٹ. یہ لیا اور یہ ہم نے یہ بنا دیا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے انڈا اس کے اوپر اس طرح سے ڈزل کر دیا تاکہ یہ اور زیادہ ٹوٹیں گے نہیں. یہ ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیں, جو آملیٹ ہے وہ بھی زبردست طریقے سے نیچے سے بن گیا. آملیٹ کو اب آپ نے پلٹنا ہے. آئی ہوپ مروا جو ہیں وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ ہمارا آملیٹ از ریڈی. یہ دیکھ لیں. اب آپ نے اس کی آنچ جو ہے بند کر دینی ہے. یہ دیکھ لیں یہ بن چکا ہے. اب ہم نے اس کی آنچ بند کر دی اور اب ہم نے اس کی اسمبلنگ سٹارٹ کر دینی ہے. اسمبلنگ جب آپ سٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ زبردست سے برگر گھر میں بنا سکتے ہیں. پہلے آپ نے تھوڑا سا کلین کر لیا جگہ کو. ایپرن ضرور پہن لیں کیونکہ دیکھیں نا ابھی اگر میں نے فینسی کپڑے پہنے ہیں تو اس پہ داغ دھبے کوئی بھی نہیں لگیں گے. یہ ہم نے کیا. یہ ہو گیا. یہ آنچ بند کر دی. اب ہم نے کبابوں کو پلٹنا ہے. یہ لیا, یہ لیا, یہ لیا اور یہ آپ نے کباب بھی آپ کے آلموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں. کیونکہ گھر کے بنے ہوئے جو کباب ہوتے ہیں وہ آپ کی آدھی چیزیں جو ہے بوائل ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, مکس جب آپ نے چاپر میں کیا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو
प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बन गए, इसकी आंच भी हम बंद कर देंगे। अब आपने क्लीन अप ऑपरेशन करना है थोड़ा सा, ताकि इधर असेंबलिंग जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये अब हमारी असेंबलिंग हो जाएगी, और जब आपकी चीज़ें पहले से बनी हुई हों तो आपको बड़ी आसानी होगी फिर उसको असेंबल करने में। अच्छा, अब आप देख लें, मैं 2 बर्गर इस तरह, बल्कि चारों रखती हूँ इस तरह करके इसके ऊपर, और हम इसी के ऊपर जो है थोड़े से जो सलाद के पत्ते हैं वो इधर रख देंगे, ताकि, बल्कि नहीं रखते। एक आपने क्या करना है, मायोनेज़ जो है वो आपको लगानी थी, लेकिन गुलदार भाई आई थिंक लगता है भूल गए। मायोनेज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि उससे वो चिपकेगा। अगर मायोनेज़ नहीं है तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर हमारे पास है मायोनेज़, है मायोनेज़ है हमारे पास। गुलदार भाई आजकल बिल्कुल खैबर पे जाके बिल्कुल भूल चुके हैं चीज़ें। अच्छा, हमने पहले मायोनेज़ आपने ऐसे लगाई इसके ऊपर, ताकि उससे जो है ना बाइंडिंग होगी, बर्गर चिपकेगा। ये लिया और ये हमने लाइन लगा दी, इसको हमने क्या किया, मिक्स किया। अब आपने इसके ऊपर टोस्ट पे इसको स्प्रेड कर दिया, ऐसे ये स्प्रेड किया, ये स्प्रेड किया और ये स्प्रेड कर दिया बराबर तौर पे। फिर आपने थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस लिया, उसको लेके स्प्रेड कर दिया। ये देख लें, ये हो गया। ये चारों को आपने स्प्रेड कर दिया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर सबसे पहले टमाटर रखेंगे, 2 अदद पतले पतले बारीक चॉप किए हुए। ये इसके ऊपर हम रखेंगे कबाबों को, और कबाबों को फिर फैला लेंगे। बेशक कोई अगर छोटा हो रहा है तो उस पर आप 3 टमाटर भी रख सकते हैं। ये देखें, 3 हो गए टमाटर, ये हो गए, ताकि फ्लेवर जो है ना बर्गर का फ्लेवर, ये बर्गर को कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए। ड्राई है तो फिर फ्लॉप बर्गर है, फ्लॉप बर्गर है आपका। एक ये लिया हमने कबाब, इस पे रखा, ये इस पे रखा, ये इस पे रखा। जब आप ये बनाएंगे घर पे ना तो आपको इसलिए मज़ा आएगा, क्योंकि जो बाज़ार के बने हुए होते हैं वो तो खैर होते हैं मज़े के, वो तो एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन घर की जो बात है ना, साफ़ सुथरा हाइजीन के हवाले से, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब आपने हाथ से इसको स्प्रेड कर दिया। ये जो कबाब है ये लिया आपने, हाथ से ही इसको थोड़ा तोड़ लिया, ताकि जब इसके ऊपर हम और चीज़ें डालेंगे तो वो उसके साथ जज्ब हो जाएगा। ये देख लें आप, चारों हो गए, ये हो गया। अब हमने इसके ऊपर 1-1, 2-2 खीरे डाले, 3-3 कर लें बल्कि। ये हो गए 1, 2, 3। नज़ीर से मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ माशाल्लाह से, आप लोगों की फरमाइशें पूरी कर करके। ये देखें, ये टकाक करके हमारा बर्गर्स आर डन। ठीक है, इसके ऊपर हमने लगाया चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा इस तरह करके। टोमेटो केचप 2 पे मैं लगाती हूँ टोमेटो केचप, और 2 पे चिली गार्लिक सॉस। ये लिया, ये लेके आपने इसके ऊपर जनरसली स्प्रेड किया, यानी ये कि आपने ज़रा कंजूसी नहीं की, ताकि आपको हर बाइट जो है वो लजीज और मज़ेदार बने। ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये चीज़ें साथ में क्लियर कर दें, क्लियर कर दी। अब आपने दोबारा से जो मायोनेज़ है उसको 1-1 लाइन इस पे लगा देनी। ये देख लें, ये सॉरी, ये हमने 1 लाइन लगा दी। इसके बाद इस पे ऊपर जाएगा क्या, ऑमलेट। ये आपने रफली चॉप किया ऑमलेट को, इस तरह रखा और इस तरह रखा। ये देखें, ये रखा, इस तरह रफली चॉप किया आपने इसको, और हमने इसको इस तरह रखा। सारे जो है, बल्कि इसमें एटलीस्ट 5 बन जाएंगे आपके, 5 बर्गर्स बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑमलेट बच गया है। ये हो गया। थोड़ी सी आपने ऊपर से ये बंद गोभी डाल दी, ये देखें, ये डाली, ये डाली। ये कैसा बर्गर है जो कि इसकी थोड़ा सा ऊपर से प्याज भी डाल दिया। अब ये जो खाएगा उसको तो मुंह 50 फुट ऊंचा बड़ा खोलना पड़ेगा। ये बिल्कुल अमेरिकनों का बर्गर बना है, क्योंकि वो वहाँ पे भी बहुत साइज़ में बिगर करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसके टॉप लगा दिए इसके टॉप्स। ये हो गया, ये हो गया, और सॉरी, ये इसके टॉप लग गए। टाटा। अब आपने क्या किया, चारों को लिया और ऐसे किया, प्रेस कर दिया आपने, प्रेस किया,
پلیٹر آپ نے رکھا اور یہ ہمارے آج کے یہ دیکھیں ناظرین چیک کریں ذرا لک ایٹ دا انڈا شامی. ایسا اگر میں بیچنا شروع کروں نا تو میں خسارے میں چلی جاؤں گی کیونکہ اس میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ اور ایک میں آپ کو کاٹ کے بھی دکھاتی ہوں بریک پہ جانے سے پہلے. آج کی ریسیپی ریڈی, یہ دیکھ لیں ناظرین. یہ عمان سے انہوں نے لکھا تھا کہ کہا تھا مروہ نے کہ ان کو انڈا شامی کی ریسیپی. اچھا اب ناظرین اس کو کاٹ کے دکھا دوں میں آپ کو بیفور وی گو آن اے بریک. یہ دیکھ لیں یہ آپ نے لیا, یہ کٹ کیا. لک ایٹ دس ناظرین, لک ایٹ دس. مروہ, عمان اینڈ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ڈو ٹرائی دس, بہت زبردست بنا ہے. کوئک سا کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ آواز فاؤنڈیشن کے جو گیسٹ ہیں وہ ہوں گے, سو اسٹے ٹیونڈ. پہلے مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں, جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر ہیں نیشنل کریکولم کاؤنسل, منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ, اور آج ان سے خوب ساری تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے محمد رفیق طاہر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ویلکم آن دا شو. جی تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی الحمدللہ. فرسٹ ٹائم آپ کا ایکسپیرینس ہے آن اینی شو کہ پہلے آپ جا چکے ہیں؟ میرے خیال میں جی کوئی 40 ایئرس پہلے سے اب تک بہت سے چانس ملے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ اسٹوڈنٹ لائف سے رہے ایسے. اچھا تو یہ تو ضرور بتائیں کہ آواز فاؤنڈیشن کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے شو میں موسٹلی ہر آلموسٹ ویک ہی آواز فاؤنڈیشن کے کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیو آتے ہیں اور وہ آگاہی دیتے ہیں جتنے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں. اور جہاں پہ تعلیم کی بات آتی ہے وہاں پہ ایک تو تعلیم ہوتی ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے, ایک کچھ ہوتی ہیں جو کہ آپ چوز کرتے ہیں, جس طرح کریکولم آپ نے جس طرح ابھی لوگوں کو آپ بتائیں گے. تو سب سے پہلے یہ جو آپ ہیں جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر ہیں نیشنل کریکولم کاؤنسل, کریکولم کاؤنسل کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو ذرا آگاہی ہو. جی آپ کا بہت شکریہ, اور K2 TV جو ہے انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بہت ہی عام اور ایک نیشنل ایشو پہ بات کروں, جس ایشو کو یا جس چیز کو یا جس مہم کو یا جس تحریک کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود لے کے چل رہے ہیں اور شفقت محمود صاحب اس کی نگرانی کرتے ہیں, اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک سنگل نیشنل کریکولم اس ملک کے لیے ایک پروسیس کے تحت بناؤں. آواز فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں جی بالکل گورنمنٹ کے ساتھ, اور خاص کر نصاب میں وہ ہمارے ساتھ مختلف موضوعات پہ ہمیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اس کریکولم پہ بات کریں. نیشنل کریکولم کونسل ایک ایسا ادارہ ہے وزارت تعلیم کا جس کی ذمہ داری اور مینڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نصاب تمام کے لیے وہ اس کو ترتیب دے, اس کو ڈیولپ کرے, بنائے, اور پھر اسی نصاب پہ پورے ملک کے بچوں کے لیے کتابیں تیار کرے, ماڈل ٹیکسٹ بکس بنائے. اور پھر تیسرا کام اس کونسل کا یہ ہے کہ جو نصاب اور کتاب بنے گی اس پہ ٹیچر ٹریننگ ماڈولز بنائے تاکہ اساتذہ کو بتائے کہ یہ نصاب کیا ہے اور یہ کتاب کیسے پڑھانی ہے. اور چوتھا کام ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم انہی تینوں چیزوں کی بنیاد پہ ایک اسیسمنٹ فریم ورک بنائیں کہ بچوں کو پھر اسیس کیسے کرنا ہے. جو نصاب جو کتاب ہمارے اساتذہ نے جو چیزیں بچوں کو پڑھائیں, دیکھیں کہ ان کی لرننگ اچیومنٹ کتنی ہے, وہ کتنا انہوں نے لرن کیا ہے. جو ہم نے ٹارگٹ طے کیے تھے کہ یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہمارے بچے اس منزل پہ پہنچیں گے, تو اسیسمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بچے. تو یہ 4 بڑے کام ہیں, اور اس وقت یہ بہت بڑا ایک تاریخی کام پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے اس ملک میں قومی نصاب کا تصور موجود تھا, لیکن یکساں نصاب یا سنگل نیشنل کریکولم یہ ہر دور میں ہر حکومت کا ایک سلوگن تو ضرور رہا, لیکن انفارچونیٹلی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکا. لیکن موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے شروع کے آغاز میں یہ بات کہہ لی کہ ہمیں ایک نصاب بنانا ہے, کیونکہ میرا قوم کے ساتھ وعدہ ہے.
تو انہوں نے وزارت تعلیم کو اور ہمارے وزیر تعلیم کو یہ ٹاسک دیا اور انہوں نے آگے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، اور الحمدللہ میں ایک بڑی ٹیم کے ساتھ پورے پاکستان کے لوگ صوبوں کے ساتھ مل کے ہم یکساں نصاب پہ کام کر چکے ہیں، اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آج کے دن اگر ہم بات کریں تو ہم پوری قوم 3 حصوں میں تقسیم ہے، 3 نظام تعلیم ہیں۔ جی ایک وہ نظام تعلیم جو دینی مدارس میں موجود ہے، اور مدرسوں وہاں میں اور وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی اس نظام سے نکلنے کے بعد ایک خاص ڈیسٹینیشن ہے، ایک خاص طرح کا کام وہ اس میں منسلک ہوتے ہیں۔ پھر ایک وہ ہمارے پاس نظام تعلیم ہے جس کو ہم سرکاری اسکولوں میں جو رائج ہے یا لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولوں میں ہے، اور اس میں سے خاص نصاب یا قومی نصاب وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بہت چھوٹا طبقہ ہے لیکن ایک ایلیٹ اسکول کے نام سے ہے جو اور اے لیولز کا جو ہاں جی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن والے۔ تو یہ 3 نظام ہیں، 3 نظام کی پروڈکٹ بھی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ تینوں نظام معاشرے میں 3 طبقے بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ملک ہے، 1 نیشن 1 کریکولم، ایک قوم ہے۔ اتنے عرصے سے اس کریکولم کے ساتھ ہم کیوں چل رہے ہیں؟ پھر میٹرک علیحدہ ہے، اے او لیولز علیحدہ ہے، پھر وہ جو مدارس میں تعلیم ہے وہ علیحدہ ہے، تو اتنے سالوں میں کیسے آپ اتنا جلدی چینج لا سکیں گے؟ نہیں، آپ کا سوال تو بہت اچھا، ہم نے کیوں نہیں کیا۔ ترجیحات کی بات ہوتی ہے، ہر حکومت کی اپنی ترجیح ہوتی ہے، کسی کی ایک ترجیح ہے کسی کی دو۔ تعلیم اس لحاظ سے ایک بہت بڑی ترجیح کسی دور میں بھی نہیں رہی، لیکن اب موجودہ پرائم منسٹر کی جو اپنی کیبنٹ اور اپنی حکومت کے آغاز کے ساتھ پہلے دن سے وہ کہیں کہ میں نے اس ناانصافی کے نظام کو ختم کرنا ہے، کہ بچے تو ایک ہی طرح کے پاکستانی بچے ہیں لیکن ان کو نظام تعلیم یا نصاب تعلیم ان کو مختلف ملا ہے، تو میرا خیال میں یہ مشکل کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا، اور ہم نے اس پہ آغاز کار یہ کیا اور تقسیم کار اس طرح سے کیا کہ 1 سے 5ویں کا نصاب ہم اس سال بنائیں گے، یعنی 1 سال پہلے ہم نے شروع کیا اور اس سال ہم نے مکمل کرنا تھا۔ الحمدللہ پری 1 to 5 6 جماعتوں کا نصاب ہم بنا چکے ہیں، اس پہ ماڈل کتابیں بتا چکے ہیں اور سارے صوبوں کو دے چکے ہیں، اور 1 اپریل جو 2021 میں نیا سیشن شروع ہوگا تو پورے ملک میں ایک نصاب، ایلیٹ اسکول بھی وہی پڑھا رہے ہوں گے، سرکاری بھی وہی پڑھا رہے ہوں گے، پرائیویٹ لو کاسٹ بھی وہی پڑھا رہے ہوں گے، دینی مدارس میں بھی وہی ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ ٹاسک ہماری مکمل ہو چکی ہے، فیز 1۔ فیز 2 ہماری یہ ہے کہ ہم 6 سے 8ویں کا نصاب بنائیں گے، جس میں ہم نے کام شروع کر دیا، اور اگلے سال 1 اپریل 2022 میں یہ 6 سے 8ویں کا نصاب نافذ ہو جائے گا۔ اور ہماری تیسری آخری فیز ہے کہ 9ویں سے 12ویں کا نصاب جو کہ ہم 2022 میں بنائیں گے اور 2023 میں نافذ ہو جائے گا، اور موجودہ حکومت کا ٹارگٹ بھی یہی تھا کہ ان کی حکومت 2023 تک ہے۔ تو جناب وزیر اعظم کی خواہش یہ تھی کہ میرے دور حکومت میں پری 1 to 12 کا نصاب بن جائے اور نافذ ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم 4 کام کر رہے ہیں، اور چاروں کام ترتیب سے کر رہے ہیں کہ ہمارا نصاب بنتا ہے، پھر اس پہ کتاب بنتی ہے، پھر اس پہ ٹیچر ٹریننگ بنتی ہے، اور پھر اسیسمنٹ۔ تو ہم نے پہلی فیز کے کام الحمدللہ اپنی منزل کی طرف پہنچا دی ہیں، اور دوسری فیز پہ کام کا آغاز ہو گیا۔ جی زبردست۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، اس سے کیا بہت فرق پڑتا ہے سوسائٹی پہ، جنرل نالج میں اور ادروائز، کہ جب آپ جس طرح طبقاتی تعلیم کہیں گے نا، اس کو 3 طرح کی ہمارے پاس ہیں، تو جب یہ لوگ 3 طبقوں میں سے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کا جو ویو لینتھ ہے وہ ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہوگا، ایسا ہے؟ ہاں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ ہم نے تجربہ کیا، میں نے وزارت تعلیم میں نے 3 بچے بلائے، ایک جس نے اے لیول کیا تھا، ایک جس نے ایف ایس سی کیا ہوا تھا، اور ایک جس نے درس نظامی کیا ہوا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لمبی سٹوری ہے لیکن مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں 3 گھنٹے کے لیے کچھ موضوعات پہ میں نے کہا آپس میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں، 45 منٹ بعد انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے، وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ وہ مجھے سمجھ نہیں، آپ دیکھ لیں نا، اور یہ تقسیم آپ کو معاشرے میں بالکل ایک روز روشن کی طرف نظر بھی آتی ہے، کیونکہ یہ ویو لینتھ جو ہے ایک ہونا۔ اچھا سر، ایک میرا بڑا آف سوال ہے، پھر آپ کے جو اوبیسلی موضوع کے حوالے سے سوال ہے وہی پوچھوں گی میں آپ سے، کہ اکراس دا بارڈر اگر ہم انڈیا کو دیکھیں، ادھر کا جو نظام تعلیم ہے وہ کیا ایک ہی کریکولم ہے ادھر؟ جی ان کا ایک ہی نصاب ہے، ایک نصاب ہے پورے انڈیا میں؟ جی دنیا میں آپ کسی ملک، آپ کا دوسرا ہمسایہ چائنا جو ہمارا بہت دوست ہے، ایک نصاب ہے، اور پوری دنیا میں
آپ کو پوری دنیا کے میجارٹی ممالک میں ایک نصاب دیکھیں نا، تصور کیا ہے ایک نصاب کا، کہ ایک قوم تب بنے گی جب ایک ذہن بنے گا. صحیح. اگر قوم کو آپ 3-4 طبقوں یا ذہنوں میں تقسیم کر دیں تو ذہن ہی جو ہوتا ہے وہ آگے جا کے طبقہ بنتا ہے کہ آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یا آپ کی ذہنی تربیت کس طرح سے کی گئی ہے، اور وہ اس کی بنیاد نصاب ہوتا ہے. اور جن قوموں نے ایک قوم بننے کا خواب دیکھا اور اس کو مکمل کیا، اس کی بنیاد میں ایک نصاب بنیادی حیثیت رکھتا تھا، کلیدی حیثیت رکھتا تھا. ہم بھی یہ کہتے ہیں، آپ مینیفیسٹو اٹھائیں 1947 سے اب تک کے ہر پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ ہم اس ملک میں یکساں نصاب لے کے آئیں گے، طبقاتی نظام تعلیم ختم کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں سکا. لیکن موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ آپ ضرور دیں گے کہ انہوں نے، کیونکہ اور انہوں نے بھی اس طرح سے کہ وزیر اعظم نے خود اس چیز کی قیادت کی، وزیر تعلیم کو اس کی لیڈرشپ ملی اور انہوں نے کام لیا. ورنہ تو یہ کام اس طرح سے شاید نہ ہوتا. لیکن الحمدللہ اتنی بڑی پیٹرنیج اور اتنی بڑی سرپرستی اور قیادت ملنے سے نیچے جو جن کے ذمے کام لگا ہمارے اور میری ٹیم کے، تو الحمدللہ ہم نے بھی پورے ملک کے ساتھ مل کے اس نصاب. بڑا اچھا سر، کیونکہ میں ہمیشہ میرا انڈیا جانا ہوا تو وہاں پہ جب میں ویسے مارکیٹ میں پھر رہی تھی تو دکان والا، سبزی والا، رکشہ چلانے والا، ساروں سے اگر میں کوئی بات کر رہی تھی نا تو وہ ان کو سمجھ آ رہی تھی. تو میں نے کہا ان کا نظام تعلیم اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ نے 4 جماعتیں ہی پڑھی ہیں تو آپ ٹھیک بات کر سکتے ہیں. ادھر آن دا کنٹری ہمیشہ یہ آپ نے کہا کہ 3 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے بٹھائے ہیں تو وہ آپس میں سمجھ ہی نہیں رہے. اسی لیے آئی تھنک ہمارے میں تفرقات بھی زیادہ ہیں. ایشو یہی تھا. دیکھیں نا، انگریز نے جاتے ہوئے تینوں نظام تعلیم چھوڑ کے گیا اس ملک میں، اور ہم نے اس کو اور پیٹرنیج دی، اس کو مضبوط کیا. ہم کہتے تو رہے اور قوم پھر بٹی رہی. آپ قوم کو دیکھیں کن حصوں میں بٹی ہوئی ہے. بالکل. اور جو دنیا میں قوم ایک بنی ہے، آپ دنیا کے کسی ملک بڑے کو بھی لے لیں، چھوٹے کو بھی لے لیں، جہاں ون نیشن کا کانسیپٹ ہے وہاں چیزیں ترقی بھی کی اور قومیں بہت آگے بڑھیں. تو الحمدللہ دیر آئے درست آئے، ہم چل پڑے ہیں اس سفر پہ. اور پرائم منسٹر اس پہ بہت زیادہ توجہ خود دیتے ہیں. ریگولرلی ہم سے پوچھتے ہیں، وہ کوئی بھی ان کی موضوع پہ تعلیم پہ بات ہو تو پہلے کہتے ہیں کہ میرا ڈریم یہ تھا کہ میں اس قوم کو ایک نصاب دوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے پہلے حصے پہ مکمل عمل بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس سال سے پورے ملک میں اس کے نفاذ کا آغاز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے یہ جو بھی آپ نے بتایا؟ جی ایگزیکٹلی یہ اسی میں آ جاتا ہے. مطلب سنگل نیشنل ایک کریکولم پہلے تھا، پہلے 3 کریکولم یا 3 نظام چل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک چلیں. اچھا، اس میں نے جو ایک فیل کیا ہے کہ جو اے لیول اور او لیول جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ جب بیٹھتے ہیں ایف ایس سی یا ان کے ساتھ تو وہ ان کو تھوڑا سا کم تر سمجھتے ہیں. یہ بھی ہے مینٹیلٹی ایک ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ وہ سسٹم کے تقاضے ان کو ایسی، سسٹم انہیں اس طرح سے اوپر چڑھا رہا ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی سمجھ یا اس طرح کی ان کی ذہنی سطح ڈیولپ ہوتی ہے. تو ایک نصاب جب پڑھیں گے، ایک بچہ نوشکی میں بیٹھا ہے وہی نصاب اور کتاب اس طرح کی پڑھ رہا ہے، تو یقیناً یہ ہے کہ وہ پھر ایک طرح کی قوم کی طرف انشاءاللہ ہمارا سفر چلے گا. زبردست. سر ایک سوال ہے کہ جو نصاب آبویسلی ون کریں لڑکیوں اور خواتین کے لیے کس طرح مختلف ہوگا؟ دیکھیں، اس نصاب کی جہاں اور بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں یہ سب سے بڑی اس نصاب کی یہ خوبی بھی ہے کہ ہم نے جینڈر پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے. میں ایک ویسی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی یہ جو پہلی سے 5ویں کی کتابیں لکھ رہے ہیں کتنے آتھر ہیں؟ تو میں نے کہا 34 لوگ ہیں، 34 لوگ یہ کتابیں لکھ رہے ہیں. تو اگلا اس نے سوال کیا، اس میں آپ بتائیں کوئی خواتین بھی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا یہ ہمارے اس کریکولم کی ایک دلیل ہے کہ ہم نے جنڈر پہ توجہ دی ہے. 24 خواتین ہیں اور 14 مرد ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے جنڈر کے اندر بھی کس طرح سے توجہ دی کہ خواتین کو پہلی سے 5ویں کا نظام پوری دنیا میں آپ دیکھیں وہاں خواتین پڑھاتی ہیں، وہاں خواتین سوچتی ہیں بچوں کے لیے، اور ان کا جو بچوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ماں کا رول بھی ہوتا ہے سارا، وہ دیٹ از دا بیسٹ ان دا ورلڈ. پاکستان میں بھی خواتین پہلی سے 5ویں تک پڑھانا میکسیمم ان کی ہے ملک کے اندر موجود. تو خواتین کو ہم نے وہاں پہ کتابیں لکھنے میں اور نصاب بنانے میں بھی ہم نے ترجیح دی. اب آپ جہاں تک کہتے ہیں کہ جو ہمارا نصاب ہے اس میں ہم نے خواتین کو کیسے لے کے، تو ہم نے پہلی دفعہ یہ سوچا کہ خواتین کو ہم بڑی خواتین کو تو ہم پہلے بھی لکھتے رہے کہ اگر آپ
اسلامی ورڈ میں دیکھیں تو ہم نے حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ سب کا ہم ذکر کرتے ہیں بچوں کے لیے رول ماڈل کے طور پہ، لیکن جب آپ نیچے آتے ہیں تو ہم چند ایک فاطمہ جناح کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں بات، یا رانا لیاقت علی، لیکن اب ہم نے اس نصاب کے اندر ان تمام خواتین کو ہائی لائٹ کیا ایز اے رول ماڈل، جو پالیٹکس میں تھیں، جو سپورٹس میں تھیں، جو ایجوکیشن میں تھیں، جو فورسز میں ہیں ان کے، یعنی یہ ہم کوشش کر رہے ہیں بچوں کو بتانے کی جو خواتین ہیں وہ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اور وہ ایک اہم کردار بھی ادا کرتی ہیں۔ آپ کو ہماری ان کتابوں میں کھولیں تو آپ کو فورسز میں وہ پائلٹس، وہ ڈاکٹرز یونیفارم میں پہنے ہوئے، اور وہ جو باقی فورسز میں وہ کام کری، ان کا ذکر، بیسٹ سپورٹس میں جو ہیں ان ماڈلز کو، رول ماڈل کو دکھایا ہم نے، پالیٹکس میں دکھایا کہ ہماری خواتین کتنا اہم رول پلے کر رہی ہیں۔ اسی سر انٹرٹینمنٹ میں بھی بہت خواتین ہیں، میں اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ وہ تو ہیں ہی خواتین ہیں جی، وہاں تو مرد بیچارے بہت سارے مظلوم بن جاتے ہیں، وہاں تو خواتین، اگر آپ ایک ڈرامہ دیکھیں تو 2 مرد نظر آئیں گے، 16 خواتین کے رول نظر آئیں گے تو وہ تو ہے، لیکن ہم نے نصاب کے اندر توجہ ذرا ڈیفرنٹ سے بھی دی ہے۔ ہم نے خواتین کی رسپیکٹ پہ ایک بہت بڑا کام کیا جی، کہ ان کی رسپیکٹ کیسے ریسٹور، یعنی ان رشتوں کی رسپیکٹ کیا ہونی چاہیے، جو خواتین ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، یا ایک کولیگ کے روپ میں ہے، کلاس، ہر روپ میں، تو ان کی رسپیکٹ پہ بھی ہم نے باقاعدہ ٹاپک بھی دیے ہیں، چیپٹر بھی دیے ہیں، جو کہ ہماری کتابوں کے اندر، ہمارے نصاب کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم نے بتایا کہ اب چھوٹے بچوں کو، میں چند کتابیں دیکھ رہا تھا، اس میں ہم نے ایکٹیویٹی دی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے اور آپ ایک گروپ میں کام کریں irrespective آف جینڈر۔ یہ کام ایسا ہے جو بچیاں بھی کر سکتے ہیں اور بچے بھی کر سکتے ہیں، تو جب وہ اکٹھے بیٹھ کے ایکٹیویٹی یا سرگرمی کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوٹینشیل کا، کہ دے ہیو دا ایکول پوٹینشیل، وہ کام یا وہ چیز دونوں ایکولی ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کام کو کر سکیں۔ تو نصاب کو سرگرمیوں کی بنیاد پہ بنایا ہے، پروجیکٹ کی بنیاد پہ بنایا ہے، بچوں کی انوالومنٹ کی بنیاد پہ بنایا ہے۔ اچھا سر، بچوں کی جس طرح اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے، جس میں اسکلفل ہوں، وہ تھوڑا اپنے پیروں پہ خود ہی کھڑے ہو جائیں، اس کے اندر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کا جو واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے نصاب کے اندر کچھ ایسی انفارمیشن بچے پڑھیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کوئی آپ کو بلائے یا کوئی آپ کو گود میں بٹھانے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کو کس طرح نہ کہنا ہے اور سیدھا جا کے ماں باپ کو بتانا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن۔ جی، یہ لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن اس دور سے پہلے بھی، لیکن اس دور میں اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ کچھ ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں جو بڑے ڈیفیکلٹ ہیں، کہ قصور میں زینب کا واقعہ جو ہوتا ہے اس میں ہلا کے رکھ دیا پورے ملک کو، اور اس سے پہلے، اور آپ ابھی ٹی وی کھولیں دیکھیں، ہر میڈیا، الیکٹرانک یا اخبارات میں بھی آپ کو تو ہر روز بچوں کے چائلڈ ابیوز آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہم نے اس کو بہت بنیادی توجہ دی ہے، لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن، جس کے اندر کوئی 8 9 10 سکلز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو وہ آنی چاہیے، اور ان پہ ہم نے پری 1 سے ایکٹیویٹی شروع کی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم مطلب مثال کے طور پہ چھوٹی سی ہم بات کرتے ہیں، یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے، اس کا تصور معصوم بچوں کو تصویروں کی شکل میں دیا ہے، سٹوری نہیں۔ they cannot read, they cannot write, but they can see and observe. اچھا، this is a good touch, this is a bad touch۔ پھر ہم ان کو فرق بتا رہے ہیں کہ بیٹا اسٹرینجر کون ہوتا ہے۔ ہم نے ایک سٹوری دی ہے، اسٹرینجر ڈینجر، کہ اگر ایک اجنبی ہے وہ آپ کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے تامیز کریں کہ یہ ریلیشن شپ ایسا ریلیشن شپ ہے جو مجھے گود میں بٹھا سکتا ہے، جو مجھے ہگ اور کس بھی کر سکتا ہے، کون سا ایسا ہے جو یہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے چند دن پہلے ایک پروگرام میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ ٹی وی پروگرام میں کہ انہوں نے ایک جگہ پہ ویسے ہی ایک پوری فلم کو انہوں نے وہ کیپچر کیا، جی ہاں، کہ ایک بچی کو وہ جاتے ہیں اور اس کو ٹافیاں دیتے ہیں، وہ بچی ٹافیاں لے لیتی ہے، اس کو موٹر بائک پہ بٹھا کے پورے شہر میں گھماتے ہیں، اور پھر واپس چھوڑ کے اس کے گھر آ کے بیل دیتے ہیں، اور اس کے باپ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری بچی کدھر تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بچی ادھر ہی تھی، باہر کھیل رہی تھی۔ اس نے کہا ہم 1 گھنٹہ پہلے اس کو لے کے گئے۔ اب یہاں سے یہ ایک تصور ہمیں ملا کہ اس بچے کو ہم نے اس بچے کو ہم نے یہ چیز نہیں سکھائی، فرق نہیں سکھایا کہ وہ اجنبی تھا
اس کو آپ نے نو کہنا تھا، وہ ٹافی دے وہ کوئی. تو یہ کتابوں کے اندر ہم نے اپنی حفاظت کے نام سے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی ہیں، سٹوریاں لکھی ہیں، تصویروں سے انہیں سمجھانے، ایکٹیویٹیز اساتذہ کو بتایا. تو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن سنگل نیشنل کریکولم کے اندر ایک بہت بڑی فوقیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور چائلڈ سیفٹی یہ ایسا ٹاپک ہے، آپ کو انگلش میں بھی ملے گا، پہلی سے پانچویں میں، اردو میں بھی آپ کو ملے گا، اسلامک سٹڈیز میں بھی اس کو ملے گا. اور اس میں رشتوں کی تامیز کے بارے میں بتایا گیا، اور کون بندہ آپ کے لیے اجنبی ہے اس کی تامیز کیسے کریں گے. تو ہم بچوں کو ایکٹیویٹی کراتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ باپ کا رول ہے، باپ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، ماں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، بہن یا بھائی آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، باقی اور بہت سے رشتے ہیں وہ آپ کے لیے اجنبی ہیں. اور ان کی کیسیاں ان کو گود میں اور وہ آپ کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ زینب بچی کی تصویر اگر آپ نے دیکھی ہو ویڈیو، تو اس کو ایک آدمی انگلی پکڑ کے لے رہے، لیکن اگر اس بچی کو اسکولوں کے اندر والدین کے ذریعے یہ بات بتائی جاتی کہ اجنبی کے ساتھ جانا بھی. اور یہ ہمیشہ وہ ٹرک بھی ہوتی ہے نا کہ ٹافیاں یا کوئی ایسی چیز دی جائے جس سے بچہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جائے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو ہماری کتابیں ان چیزوں پہ بہت توجہ دی ہے، ہم نے اپنے نصاب کے اندر بھی ان چیزوں پہ بہت توجہ دی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے، دیکھیں ان چیزوں کو تمیز کرنے کے لیے 8 سے 9 سکلز ہوتی ہیں، وہ آپ نے اس میں دی. ان کو ہم اچھا اس اسکل پہ سر بات کریں گے، ایک کال لے لوں میں اگر آپ کی اجازت. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، میں بلوچستان زیارت سے یاسر بات کر رہا ہوں. جی یاسر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے میم. سب سے پہلے تو میں آپ کے اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن منسٹری کے ٹاپ لیول مینجمنٹ یا پالیسی میکرز کے ساتھ بات کرنے یا ان تک ایکسس کرنے کا موقع ملا. جی آپ بات کریں یاسر. جی میم، رفیق صاحب بیٹھے ہیں، وہ تو پالیسی میکر ہیں، ان سے کریکولم کے حوالے سے یہ بات پوچھنی تھی کہ سر ایک تو مشکل یہ پیش آئے گی کہ کلاس ڈفرینس ہے. آپ لوگ یکساں نظام تعلیم تو بالکل لاگو کرو گے، نافذ کرو گے، امپلیمنٹیشن کرو گے، لیکن جو سہولتیں دینی ہے آپ لوگوں کو، وہ جو اپر کلاس کی ایجوکیشن وہ اسکول وغیرہ ہے ان کی، اور لو کلاس یا مڈل کلاس یا ہم لوگ کہہ رہے پرائیویٹ سیکشن، اس کو تو یکساں سہولتیں بھی یکساں دینی ہوں گی، پھر شاید یہ کارآمد ہوگا. ایک اور دوسری بات سر، میں اپنی بات ایک دفعہ مکمل کر دوں تو اچھی ہوگا نا؟ جی دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبل بھی یہی کہتے ہیں، اور ویسے بھی ایجوکیشنسٹ بھی کہتے ہیں، سائیکولوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ علاقائی زبانوں میں اگر ماں کی زبان میں بچے کو پڑھایا جائے تو وہ بہتر سمجھ سکے گا. تو اگر یہ نیشنل کریکولم کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو علاقائی زبانوں کا تصور تو یہاں سے نکل جاتا ہے. پھر سر تو بہتر تو یہ ہوگا کہ علاقائی زبانوں میں اس کو مدر لینگویج میں، مدر ٹنگ میں اس کو سمجھایا جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی، تو اچھے وہ سیکھ سکتے. اور ایک بات اور کہ ہمارے ٹیچر جو ہے سر کہہ رہے کہ بالکل نیشنل کریکولم لا رہے، بہت اچھی بات ہے. ہمارا جو پرائم منسٹر ہے بہت ویژنری ہے نا، بہت ہم اس کو ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. اسی طرح یہ ٹیچر اتنے انٹرینڈ ہے گورنمنٹ اسکولوں میں، سر نے دیکھا ہوگا یا شاید نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ سر ٹاپ لیول پر ہے، تو اتنے انسکلڈ ٹیچر ہیں ہمارے. ان کو ٹیچنگ اس کو اسکل کرنے، اس کو ٹرین کرنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا میرے خیال میں. ٹھیک ہے، وقت لگے گا. کافی جی ڈیٹیل آپ سوال کے بہت اچھے سوالات ہیں ان کے ماشاءاللہ، انہوں نے بڑے اچھے. جہاں تک پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک نصاب اور اس حساب سے اسکولوں میں سہولتیں موجود نہیں ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے صوبے اپنے بجٹ میں انہوں نے بہت بڑا اضافہ کیا ہے اور سہولتیں اسکولوں کو پہنچانے میں بہت عام رول پلے کیا. جو کریکولم ہے اس کے لیے شاید اس طرح کی سہولتیں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ امیڈیٹ ہمیں کوئی بڑے بڑے روم، ایک درخت کے نیچے بھی اگر بچوں کو آپ بٹھائیں تو وہاں پہ بھی آپ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیچر یا استاد آپ کا بہت اچھا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ جب یہ نصاب آئے گا اس کے اندر ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ استاد جو ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ اس کا ایک کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو ٹرین کر رہا ہے اور پڑھا رہا ہے اور انہیں تعلیم دے رہا ہے. جی دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ علاقائی زبانوں میں یس ہم نے یہ مکمل طور پہ اس نئے نصاب میں پروویژن دی ہے کہ ہم نے بہت سی کتابیں اردو میں ہیں اور چند کتابیں انگریزی میں، لیکن ٹیچر کو ہم نے یہ لبرٹی دی ہے کہ وہ جس زبان میں بچے کی زبان ہے
اس کے ماحول کی زبان ہے اس میں اس کو سمجھائیں تاکہ چیزوں کی کانسیپٹ کی کمپریہنشن ہو. یہ نہ ہو کہ وہ انگریزی بولتے رہے اور سامنے, تو لہٰذا علاقائی زبانوں کا جو تصور ہے. اس سے مجھے یاد ہے, سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, آپ بے شک وہیں سے شروع کریں, کہ میں نے تعلق کراچی سے, تو میں نے کراچی سے پڑھا, تو سندھ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن, تو ادھر ہمارا جو کمپلسری سبجیکٹ تھا وہ سندھی تھا, چاہے اب اس میں ہمیں بے شک پاسنگ مارکس لینے ہوں لیکن وہ ضروری تھا. اسی طریقے سے پنجابی ہونی چاہیے پنجاب بورڈ میں, یہاں کے بورڈ میں 2-3 زبانیں, کیونکہ پوٹوہاری یہ آپ کی ہند کو سرائکی, تو ان زبانوں کے, کوئٹہ میں بلوچی ہے تو بلوچی کو آپ کو کمپلسری رکھنا چاہیے. اب چینج کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ ایسا کوئی چینج نہیں ہوا. انفارچونیٹلی پنجاب میں پنجابی میں تعلیم کہیں نہیں دی جاتی. کیوں؟ یہ ایک انفارچونیٹ ہے, مطلب یہ اس پہ آغاز ہی سے جب سے آپ پاکستان بنا تو آپ دیکھیں تو اسکول میں کبھی بھی پنجابی, آگے ماسٹر لیول پہ تو ایم اے اور ماسٹر میں یا بی اے میں پنجابی تو ہے ایک آپشنل سبجیکٹ, لیکن اسکول لیول پہ کبھی پنجابی میں, جس کو ہم میڈیم آف انسٹرکشن کہتے ہیں, کبھی نہیں رہی. اب سندھ جو ہے نا وہ بڑی رچ زبان ہے, سندھی زبان جو ہے جی بالکل, اور سندھ میں پورا نصاب, ہم یہ جو نصاب بھی بنا رہے ہیں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نصاب تو یہاں بن گیا لیکن سندھی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن, اور جس طرح سندھ میں پڑھایا جاتا ہے اسی طرح پڑھایا جاتا ہے انٹیریئر میں جس طرح, انٹیریئر میں. اسی طرح آپ کے پی میں دیکھیں کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر وہاں پہ انٹیریئر میں پشتو میں پڑھایا جاتا ہے, تو یہی کتابیں پشتو میں ٹرانسلیٹ ہوں گی اور وہاں پڑھائی جائیں گی. اچھا یہ ساری کتابیں ٹرانسلیٹ ہوں گی دوسری لینگویج, ہر صوبے کا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کتابوں کو انہی زبانوں میں ڈال سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے بلوچستان میں بہت سی علاقائی براوی زبان ہے, یہ بلوچی زبان ہے, یہ پشتو جو, تو اس کے اندر جہاں وہ پہلے بھی ان کی کتابیں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی, اور اب بھی پچھلے دنوں سے بھی ان کے سیکرٹری صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی ہم جن ڈسٹرکٹ میں یہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے تو ہم اس میں انہی زبانوں, تو ہم نے زبانوں پہ پڑھانے کی پابندی نہیں لگائی. ہم نے کتابوں کی زبان, زیادہ کتابوں کی زبان اردو, انگلش, میتھ اور سائنس انگلش میں ہم نے رکھا ہے, باقی اردو میں ہم نے رکھے, لیکن جس میں وہ پڑھانا چاہیں ان کے لیے ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا سر, یہ جو نصاب ہے یہ گلگت بلتستان کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں یہ پہلا نصاب ہے جو ملک کے ہر بچے کے لیے ایک ہے, مطلب گلگت بلتستان میں بھی ہوگا؟ جی بی سے لے کے اے جے کے, سندھ, پنجاب, بلوچستان, کے پی کے, اسی طریقے سے اور جو ہمارے کینٹ اینڈ گیریزن کے ادارے ہیں, آرمی پبلک اسکول ہیں, تمام پرائیویٹ اسکول, سب جگہ بڑی چینز ہیں, وہ سارے اسی نصاب کو. ایسا کیا ہوگا, یہ جلدی کر دینا, 1 سال میں ہو جائے. یہ انشاءاللہ اس سال 6 جماعتوں کا نصاب ایک دن رات پرنٹنگ شروع کروا دیں. یہ ہو چکی ہے جی, اور وہ ہم جب سیشن شروع ہوگا اس وقت ہماری کتابیں انشاءاللہ پورے ملک میں, مطلب یہ والا تو خیر بیچارے اب پھنسی گئے کرونا وائرس کی وجہ سے, اب جو نصاب ہے بائی دا ٹائم ایگزامز دیں گے تو اگلے سال سے چھپ جائیں گی. اسی سال سے جی 1 اپریل سے اگر چھپنا شروع ہو جائیں گی. چھپنا شروع ہو چکی ہیں. اچھا, پورے ملک میں وہ ایسا ایشو نہیں ہے. کتابیں انشاءاللہ 1 اپریل کو سیشن اگر شروع ہوتا ہے تو اس وقت تمام اسکولوں میں یہ کتابیں اویلیبل ہیں. اگلے سال, اس سال اچھا اس سال 2021 سے تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ویژن تھا. اور انہوں نے ایک اور بڑا اچھا سوال کیا تھا, خالی اس پہ آدھا منٹ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹیچر ہے, آپ کو پتہ ہے اعلیٰ نصاب ہو, اعلیٰ کتاب ہو, استاد کمزور ہو, مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے پورا ٹیچر ٹریننگ ماڈولز بنائے. ہم نے 4 چیزیں ایک وقت میں دینے کی کوشش کی ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ تمام اسکولوں میں جہاں نصاب ہوگا وہاں نئی کتاب اور ماڈل ٹیکسٹ بکس ہوگی, اور وہیں پہ ہم نے یہ کہا کہ ہم ٹیچر ٹریننگ ماڈول جو ہمارے تیار ہو چکے ہیں, اساتذہ کو تربیت بھی دی جائے گی اس سے پہلے کہ وہ کلاس میں جائیں, اور پھر انہی اساتذہ نے بچوں کے اسیسمنٹ بھی اسی سنگل نیشنل کریکولم پہ کرنا ہے. تو یہ 4 چیزیں الحمدللہ ہماری تیار ہو رہی ہیں ایک پیکیج کے طور پہ. ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ نصاب بھی, کتاب بھی, استاد کی تربیت بھی اور اسیسمنٹ بھی. 4 سر استاد, اب یہ دیکھیں نا, کچھ لوگ شوقیہ بھی استاد بنتے ہیں, کچھ لوگ ویسے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. تو اساتذہ پورے پاکستان میں دیکھیں بہت سارے کیسز آئے ہیں جو اساتذہ جو ہے بچوں کو بڑی بری طرح مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. ان کو ایک نے تو اتنا مارا تھا کہ وہ بچہ ہی مر گیا تھا. یہ انفارچونیٹلی چند واقعات پورے ملک میں. اچھا آپ کا اس میں وہ ہے کہ آپ ٹیچرز کا بھی کریں کہ کون کس کو ہائر کرتے ہیں؟ اب تو آپ کو نہیں, ایک تو ہائرنگ پروسیس پورے پاکستان میں بہت اچھا شروع ہو گیا. پنجاب میں بھی کوئی 80,000 کے قریب ٹیچر پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے بھرتی ہوئے, ٹوٹلی ٹاپ میرٹ پہ.
KP में भी भर्ती हुए हैं, टोटली टॉप मेरिट पे, इवन सिंध में भी, बलूचिस्तान। तो कुछ चीज़ें तो हमारी रवायात बहुत तब्दील हुई हैं, और अब तो कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर एक्ट भी आ गया है। द टीचर आर नॉट अलाउड टू पनिश द फिजिकली पनिशमेंट टू द स्टूडेंट, बल्कि इस्लामाबाद में एक आध दो वाक़यात हुए तो उनको तो बहुत शदीद पनिशमेंट भी है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सर्विस इवन। तो अब तो बड़ी सख्ती हैं और तब्दीली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक एटीट्यूडनल चेंज एक ओवरऑल माशरे में नहीं आती, असातिज़ा भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो वो अभी कुछ चीज़ें वक्त के साथ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा हल यकसा निसाब सिंगल नेशनल करिकुलम होगा इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे, क्योंकि इस पूरे निसाब के अंदर हमने लवली किस्म की इन्वायरमेंट, एक जॉयफुल लर्निंग को हमने प्रमोट किया है। उस्ताद इंजॉय करे। उस्ताद वो जो पुराने ज़माने में चाक एंड टॉक वाला काम था ना जी, एक चाक और एक सामने बोर्ड है, वो नहीं। अब हम उस्ताद को कह रहे हैं कि आप कोई काम भी करें, एक्टिविटी करवाएं। मैं एक मिसाल देता हूँ, बल्कि किताबों में हमने लिखा है, हर किताब के एक सफ़े पे, आप ज़रूर इन किताबों हमारी को देखिएगा, हर किताब के सफ़े पे आखिर में लिखा है कि टीचर पॉइंट, कि टीचर को हम कहते हैं कि देखें आप आज पढ़ा रहे हैं दरख्त, ट्री, बजाय इसके कि आप बोर्ड पे ट्री लिखें, दरख्त लिखें, कहें ये उसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, ये उसका तना है, स्टेम है, ये उसकी ब्रांचेज हैं, ये लेट्स बच्चों को अपनी क्लास को निकालें, स्कूल के आते में कोई छोटा मोटा दरख्त होगा, उसके इर्द गिर्द खड़ा करें। अच्छा बेटा ये थोड़ा सा खोदो ज़मीन, देखो ये क्या निकला, ये स्टेम है, ये तो इससे बच्चे एक तो जायफल भी होंगे, वरना सारा दिन एक बिल्कुल स्टैटिक मूड में बच्चों को बैठाएं तो वो लर्निंग अचीवमेंट नहीं हासिल होती। तो आपका वो ब्रेन जो है वो ग्रैस्प नहीं करता फिर। और इसीलिए और फिर इस करिकुलम में ये रट्टा वगैरह को हमने टोटली ख़त्म कर दिया है। एक्टिविटी पे बात हम कर रहे हैं, और रोट लर्निंग नहीं है। सरगर्मियों के ज़रिए सीखें, प्रोजेक्ट के ज़रिए सीखें, और आप कोऑपरेटिव लर्निंग के ज़रिए सीखें, और मतलब ऐसी चीज़ें करें जिससे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो, डेवलप हो। सर एक मेरा क्वेश्चन, काफ़ी सारे आ रहे हैं। एक जो 3 चॉइसेस होती हैं, लाइक सवाल है और उसके 3 से 4 आंसर है, वो वाला स्टाइल नहीं अप्लाई हो सकता? नहीं, वो देखिए वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पेपर भी बचेगा। लोग ये कह रहे होते थे मैट्रिक और इस वाले सिस्टम में कि जी पहला पैराग्राफ लिखें, फिर जो मर्जी है लिखना शुरू कर दें और फिर एंड में लिखें, क्योंकि वो जो इन्विजिलेटर है वो शुरू का पढ़ेगा और लास्ट का, बीच में तो 5-5, 6-6 सफ़े बर्बाद करना। तो ये जो चॉइस क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसीलिए हम जो नई चीज़ लेके आ रहे हैं उसका नाम है असेसमेंट फ्रेमवर्क। इंशाल्लाह ये वो वाला जो मैं लोगों को सुनाता हूँ अभी भी, कि हम जब पेपर में बैठते थे तो लिखा होता था देयर आर 10 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। अब आप बच्चे को आप मल्टीपल चॉइसेस भी देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई थिंक दोस आर, उसमें दिमाग आपका ज्यादा है, उसमें एक एक दो हेर फेर होता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है वो आपको तो पता है। उस वक्त ये होता है ना, मशक में सवाल नंबर 9 जो है तो टीचर कहता बेटा फलां सफ़ा खोलो, लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 12 तक टिक करो, ये उसका जवाब। ऑल दीज थिंग विल बी इंशाल्लाह विल नॉट बी इन दीज बुक्स एंड दिस करिकुलम। बिल्कुल आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा कि उस्ताद भी इंजॉय करेगा पढ़ाते हुए और बच्चे भी इंजॉय करेंगे पढ़ाते हुए। अच्छा ये मैं कैसे, अभी मैं बहुत बुक स्टॉल्स जाती हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट जगह है वो, तो अब मैंने अगर अभी चेक करना हो कोई आपकी किताब जो प्रिंट हुई हुई है तो वो किस नाम से होगी? एक इसका नाम है हर, अगर मैं उर्दू की किताब आप उठाएंगे प्री 1 तो जो हमारा नया उस पर लिखा होगा सिंगल नेशनल करिकुलम, तो ये पहली दफा हर किताब। अच्छा ऊपर लिखा है सिंगल नेशनल, उसके ऊपर ये भी लिखा है, पहला स्लोगन भी लिखा है 1 नेशन 1 करिकुलम, हर किताब के पहले टाइटल पे भी इंशाल्लाह ये आपको मिलेगा। तो वैसे आपके यहाँ टीवी स्टेशन से नेशनल करिकुलम काउंसिल को 3 किलोमीटर है टोटल। जब आप जा रहे होते हैं ना पेशावर मोड़ की तरफ, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ हमारा दफ्तर है, आप आएँ, ह्यूज बहुत बड़ी बिल्डिंग है और हर वक्त काम हो रहा होता है इस पर। आप जब भी आप आएंगे तो आपको वहाँ किताबें भी, निसाब भी, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और कभी आप लोगों ने मौका दिया तो हम ATV पे पूरा इस निसाब का प्रोसेस भी बताएंगे, और कभी आपको वहाँ पे बुलाएंगे जब लोग निसाब बना रहे होंगे, आप उनकी इंटरव्यू करें निसाब बनाने वाले। और ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि निसाब बनाने वाले कौन थे। सरकारी एक्सपर्ट्स मौजूद थे, प्राइवेट स्कूलों के टॉप के सारे प्राइवेट स्कूलों के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। हमने इंग्लिश, साइंस और मैथ में कैम्ब्रिज तक को भी रब्ता किया, उनसे भी हमने इनपुट लिया।
लम्स के चंद प्रोफेसर हमारे साथ काम कर रहे हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी से हमारे प्रोफेसर हमारे साथ काम कर रहे हैं और जितनी भी टॉप के ये प्राइवेट स्कूल सिस्टम है उनके जो माहिरीन हैं वो भी, तो एक बड़ी जिसको कहते हैं कंसल्टेटिव प्रोसेस से एक ऐसा निसाब बनाया जो सबको काबिल कबूल हो, सबके लिए हो, तो पूरे सूबों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वन ऑफ द एफर्ट जो शुरू हो चुकी है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह सिंगल करिकुलम आज नाज़रीन जाके देखूंगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से वक्त का, और बड़ी अच्छी आपने आज नॉलेज जो है बढ़ाई हमारी। वंस अगेन इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया इस इतनी बड़ी नेशनल काज के लिए कि जो कि इस वक्त जिसकी ज़रूरत थी और एक कौम बनाने के लिए एक निसाब की ज़रूरत थी। तो क्रेडिट गोज़ टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर एजुकेशन एंड द होल ऑल एक्सपर्ट्स जो इसमें अपना वक्त और टाइम। बच्चे तो शफकत महमूद साहब के लिए भंगड़े डाल रहे हैं कि अभी तक स्कूल नहीं और ये निसाब जब वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली हर बच्चे के। और देखें एक ही इसमें आखिरी पॉइंट कहना है, एक ही चीज़ है कि ये वाली बात नोशकी का बच्चा भी यही करेगा और उधर कोस्तान में और गिलगित में बैठा हुआ बच्चा और इस्लामाबाद में बैठा कि जो किताब और जो निसाब वो पढ़ रहे हैं वो इधर भी और उधर भी एक होगा। इंशाल्लाह पूरी कौम में एक तब्दीली आएगी। थैंक यू। और अब हमें ज्वाइन किया है आपके हर दिल अजीज हम सब के डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? तो आज आप वलीमे पे जा रहे हैं? नहीं बस वो ये ना कि बस आपने तो माशाल्लाह आज सिल्की सिल्की आपको अच्छे लग रहे हैं। इसमें आप ज्यादा स्मार्ट लग रही हैं डॉक्टर साहब। ज़ाहिर है ठंड भी लग रही है मुझे, फैशन के साथ साथ आज मुझे लग रहा है पूरी सर्दियाँ नहीं जुकाम हुआ। अच्छा, और अब मुझे क्योंकि ये जॉर्जेट है, सॉरी शिफॉन है डॉक्टर साहब, काफी नहीं साल में 2-3 दफा तो जुकाम होना चाहिए। क्यों? वो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल होता है। हाँ नॉर्मल होता है। तो ये है कि ये डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं, घड़ी भी चेक करें डॉक्टर साहब की, अंदर से जो डायल है उसका रेड है, दिखाए जरा डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल है टाई और कहीं जा रहे हैं आप? नहीं मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, कहीं से आ रहे हैं? बस अभी घर से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है बिल्कुल। कैसे है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आपके पेशेंट्स कैसे हैं? आप जो शो के हवाले से आपको फीडबैक मिल रही है? बिल्कुल, वो हमारे पेशेंट आ रहे हैं, पूरे पंजाब से आ रहे हैं, अब्रॉड भी आ रहे हैं। हाँ तो अच्छा है माशाल्लाह, लोगों में अब हेमोपैथिक तरीके इलाज की अवेयरनेस जो है ना बढ़ गई वो है। अभी फैल रही है माशाल्लाह, तो लोगों को शिफा भी मिल रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। और ये है कि मैं ये कह दूं कि हमारा प्रोग्राम भी एक फैमिली प्रोग्राम बन गया है जी। तो डॉक्टर साहब आपका मेरा एक क्लिप है जो स्लो मो में लगाया है ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, इसमें आपने मैंने दोनों ने ग्लासेस पहने हुए। मैंने नहीं देखा वो क्लिप। तो आप इंस्टाग्राम पे नहीं है डॉक्टर साहब? मेरा तो होगा, लेकिन डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है। इनका होगा अकाउंट लेकिन पता ही नहीं है। मैंने तो देखा ही नहीं है क्योंकि सारा दिन पेशेंट में बिजी रहते हैं। हाँ। और मेरा जो वो चैनल वो हेल्थ मैटर वाला वो मेरा असिस्टेंट वो डील कर रहा है। ये जो डॉक्टर साहब असिस्टेंट्स होते हैं ना, ये भी कभी कभी ना वो आपको बताया नहीं होगा, इतना जबरदस्त है वो। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा, अभी वो आपको दिखा दे मुझे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा डॉक्टर साहब इस दफा अब आपके ऊपर आ जाए कि आप किस चीज पे आज बात करेंगे? मैं तो मेरे ख्याल में कि अभी देखिए मौसम बहुत ज़्यादा अभी ठंडा हो गया है और बारिशें भी कुछ हुई हैं। डॉक्टर साहब बारिशें हुई हैं बिल्कुल, तो अच्छी बात है, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह, हेलो हेलो। इन्होंने बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है। तो डॉक्टर साहब से मेरा सवाल होगा जी कि काइंडली ये बताएं, स्किन के हवाले से अब जो क्लाइमेट बहुत ठंड है और हम धूप में बैठते हैं तो इससे स्किन ज़्यादा ख़राब होती है, तो स्किन पे क्या चीज़ लगानी चाहिए और इसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट में किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये मौसम के हवाले से इन्होंने अच्छी बात की है। शकूर खान साहब हैं, शकूर खान साहब ने रावलपिंडी से, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की। देखिए मिशी खान, सर्दियों में हमारे स्किन में विटामिन सी की कमी आ जाती है। सर्दियों में? सर्दियों में। हाय डॉक्टर साहब, फिर तो मैं जल्दी से खाऊंगा। बिल्कुल,
تو آپ کینو کھا لیں. میں تو آ کے میں نے ایک انجوائے کیا. تو وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے جس طرح ہمارے یہ کیلے کینو پڑے ہوئے ہیں, تو مالٹا جو اورنج ہے, انار ہے, گاجر ہے, اور خاص کر آج کل تو گریپ فروٹس بہت آیا ہوا ہے اور ارزان بھی ہے, کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ 400-450 روپے کی پوری بوری آ جاتی ہے. تو آپ ان سٹرس فروٹ کا استعمال زیادہ کیوں نہیں چاہیے سردیوں کے حوالے سے. اور جب سٹرس فروٹ کا استعمال ہوگا آپ کے جسم میں, چونکہ وٹامن سی سٹور نہیں ہوتا, وہ ڈیلی بیس پہ آپ کو لینا پڑتا ہے, وہ اپنا کام کر کے جسم سے نکل جاتا ہے. تو دھوپ میں بھی بیٹھنا چاہیے, لیکن جو ارلی مارننگ جو ہے, جو سن رائز ہے, اس میں آپ جائیں, آدھا گھنٹہ آپ ایکسرسائز کریں, اس میں رہیں, تو یہ اچھا ہے آپ کے صحت کے لیے. یہ ہے کہ آپ اگر گرمیوں میں دھوپ میں نکلتے ہیں تو اس میں پھر سن بلاک کی اور اس طرح چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, تاکہ سن ریز جو اس میں جو نقصان والے ریز ہیں وہ آپ کو, آپ کی اسکن کو ہٹ نہ کر سکے. تو یہ ہے کہ سن بلاک گرمیوں میں لینا چاہیے, اور سردیوں میں ان مہینوں میں تو میرا نہیں خیال کہ سن بلاک کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ سٹرس فروٹ کا, وٹامن سی والے فروٹس کا زیادہ استعمال کریں, یہ آپ کے اسکن کے لیے بہت. اور لوگ بٹر نہیں کھاتے. بٹ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سٹرس فروٹ کی آپ بات کریں, وائٹامن سی کی, اس سے اسکن بہت زبردست ہوتی ہے, پورا اسکن آپ کی فریش ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ یہ آپ کے جو ٹیشو ریپیئرنگ ہے نا, جو آپ کے ٹیشو باڈی جسم میں خلیے ٹوٹتے رہتے ہیں, وہ اس کے ریپیئر کرتی ہے. اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے, اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں, اور ساتھ میں جو سٹرس فروٹ ہے اس کا استعمال بھی زیادہ کریں. ڈاکٹر صاحب اب آپ کو پتہ چلا کہ میری اسکن کا راز کیا ہے. ہاں زبردست. آپ تو میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ تو فروٹس کھاتی رہتی ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. اور آج کل گریپ فروٹ آیا ہوا ہے میچی خان. ڈاکٹر صاحب گریپ فروٹ یہ بتائیں, لوگ کہتے ہیں کہ ترش ہے. نہیں ترش کہاں ہے, وہ تو اتنی میٹھی ہے اور بالکل پنک, اتنی پیاری پنک کلر میں آ رہی ہے. تو میں تو خود یوز کرتا ہوں. اس میں آپ انار ڈالیں, گاجر ڈالیں, ایک مالٹا اس میں ڈال دیں, تو بہت زبردست. اگر کسی کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو وہ اس میں بلیک والی نمک جو ہے نا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو کھانا چاہیے, یہ تو زبردست ہے سردیوں میں. ایسا خدا نہ کرے ہوا کہ آپ کو کچھ زکام ہوا ہو, تو آپ اپنی میڈیکیشن کیسے کرتے ہیں پھر؟ میں اپنی میں تو چونکہ ہیموپیتھک طریقے علاج میں سمٹمز جب آتے ہیں نا, تو ہم اس سمٹمز علامات کے مطابق جب دوا لیتے ہیں تو وہ بیماری نیچرل طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اور باڈی میں جو آپ کے پروٹین ہے, جو بیماری کے خلاف اینٹی باڈیز ہم اس کو کہتے ہیں, وہ بن جاتے ہیں, بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے نیچرل وٹامنز جو اس کے شکل میں ہیں, ہمارے سٹرس فروٹ کے شکل میں, جیسے وٹامن سی, تھینک یو, وٹامن ڈی, اور اس طرح ہمیں تھوڑا بٹر کا حصہ بھی کھانا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی وٹامن D3 ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم فش نہیں کھاتے. فش کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, خاص کر وہ فش جو ویجیٹیرین فش ہیں, جیسے پامپلیٹ ہو گیا, یا ریڈ سنیپر ہو گیا, یا جیسے وہ ایک فش ہے جسے ہم وہ ایک چائنا فش, وہ بھی اچھا ہے. اور گراس فش چونکہ ویجیٹیرین ہے, تو وہ فش جو ویجیٹیرین فیملی کی ہیں, جو ویجیٹیبلز کھاتے ہیں سمندر میں یا مثلا تالابوں میں. کیا کھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ باقی فش یہی جو اینیملز ہیں نا, جو سمندر کے جو اینیملز ہیں, انسیکٹس ہیں, وہی کھاتے ہیں. تو یہ ہے کہ فش بھی اس کا ریڈ سنیپر بہت مزے کی. بالکل, سنیپر تو بہت اچھا فش ہے, اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وٹامن D3 کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح اگر ہم صحت کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو ایکسرسائز ہے نا, وہ ہمیں زیادہ وہ رکھنا چاہیے. اور ڈاکٹر ایکسرسائز نہیں بھی ہے تو اگر فرض کریں آپ سیکنڈ فلور پہ یا فرسٹ فلور پہ رہتے, تو بجائے لفٹ جانے کے آپ سیڑھیوں سے جائیں. اور ڈاکٹر صاحب کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو مسٹر خان, السلام علیکم. جی شہناز, کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کراچی سے آپ کی فین ہے. جی شہناز, ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. جی آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ.
आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। शहनाज आपसे रह के मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी लग रही हैं। डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वालेकुम साहब से बात अस्सलाम, करूंगी। कैसी है शहनाज? ठीक शहनाज है। आज डॉक्टर साहब कैसे लग रहे हैं मैचिंग में? डॉक्टर साहब माशाल्लाह हैं ही स्मार्ट हैंडसम, थैंक यू। बहुत प्यारे, अल्लाह नजर बद से बचाए, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आप कैसी मैं हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे एक सवाल करना था। जी जी करें ना जी। पहले आपने जवाब दिया था। मेरी भतीजी जो है वो प्रेगनेंसी से है, जी, तो जी। 5वां मंथ है। जी जी 5वां मंथ है उनको, लेकिन शुगर पहले रहती थी 120 130। जी जी। अब उनको शुगर खाने के बाद भूख भी लग रही है और 230 है। तो अब कुछ बता अच्छा दीजिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी में जो शुगर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, वैसे 200 तो उनका खाने के बाद अगर 2 घंटे बाद हम शुगर चेक करें, उसको हम कहते हैं पीपी शुगर। तो ये पीपी शुगर जो है ये 200 में ही होना चाहिए। अगर 200 से 5-10 ऊपर भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। और उनको इंसुलिन लेती हैं, वो इंसुलिन लेती हैं। बिल्कुल इंसुलिन रेगुलर लें, और ये है कि सुबह नहार में ये 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना चीनी का या कार्बोहाइड्रेट्स का, तो मिशी खान हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल खाने के बाद 140 और खाने से पहले 100 मिलीग्राम होना चाहिए। तो ये 100 मिलीग्राम जो है ना, एक चम्मच जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो ग्लूकोज है, वो हमारे ब्लड में दौड़ रही होती है। अगर ये 400-300 पे आ जाए तो पता है क्या होगा, हमारा ब्लड शुगर लेवल ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड होने का मतलब ये है कि जो हमारे ब्लड में जो हिफाजती खुलिये हैं, जिसे हम WBC वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, फिर वो अपना काम, अगर ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियती खुलिये जो है WBC, वो सही काम नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से उनका फंक्शन मुतासर होगा। जब हमारे हिफाजती खुलियों का ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हिफाजती खुलियों का फंक्शन कमज़ोर होगा, तो ज़ाहिर बात है हमें एलर्जीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है ना, वो फिर लगने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए भी हम कहते हैं कि शुगर लेवल को ब्लड में नॉर्मल रखा करें, क्योंकि उससे आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत और मुदाफ़ियती खुलिये जो है वो आपके आपको बीमारियों से बचा के रखते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ब्लड शुगर हाई हो गया तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा दवाई से ज़्यादा दवाई का आप लोग 20% रखें, दवाई का ना, मेडिसिन का 20% रखें, और 40% आप लोग परहेज करें, और 40% आप लोग एक्सरसाइज करें जो शुगर के मरीज़ हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, और आपके जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, जो हाई ग्लूकोज लेवल है, वो आपके सेल में जाता है, सेल में जाके वो एनर्जी बनाता है। तो ये है कि एक्सरसाइज और परहेज और ब्लड का ड्रग का इसमें रोल, शुगर में ड्रग का रोल जो है ना वो बहुत कम है। ड्रग का रोल 10 या 20% है, बाकी 80% और 90% इंसान का जो लाइफ स्टाइल है उसका रोल ज़्यादा है। यानी जितना आप एक्सरसाइज और परहेज से अपने ब्लड शुगर लेवल को कम कंट्रोल कर सकते हैं, इतना कोई भी मेडिसिन नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लूं? ले लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? ठीक ठाक, खैरियत से? कौन बात कर रही हैं? जी मैं नाइला बात कर रही हूँ ना, 2 दिन पहले भी किया था डॉक्टर जुल्कारनैन को, लेकिन लाइन कट हो गई तो मैंने बात पूरी नहीं कर सकी। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइला है वहाँ कैंट से? जी जी नाइला। हाँ वो मेरे, हाँ डॉक्टर साहब से बात करनी है तो। जी जी मैं हाजिर हूँ, जी बताएं। हाँ वो मेरी अम्मी है ना, 50 साल या 55 साल उसकी उम्र है, और पहले उसको ना खांसी थी ना, 2 साल पहले ना बहुत ज्यादा खांसी, बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर कहते थी एलर्जी एलर्जी,
اور پھر بعد میں نا اس کی پیپڑی خراب ہو گئی نا, وہ ایڈمٹ بھی کیا 2-3 دفعہ, اور اتنی سختی ہے نا واش روم نہیں جا سکتی, جب واش روم سے آتی ہے اتنا سختی ہے تو اس کو مطلب پکڑ کے رکھتی ہے ہر وقت, مطلب آکسیجن لگاتی ہے نا, آکسیجن پورا مطلب سلنڈر, اور جب وہ ختم ہو جائے تو بجلی والا جو ہوتے ہیں نا الیکٹرانک وہ لگاتی ہے, اور دوائی وغیرہ بھی کھاتی ہے, پتہ نہیں کون سی ہے, لیکن میں تو واقع میں ہوں تو وہ تو ادھر اس میں ہے نا پشاور میں قرم ایجنسی میں, تو بہت مشکل ہے اس کے لیے. وہ ڈاکٹر کہتے اس کا علاج نہیں ہے, صرف آکسیجن لگایا کر. اس کی پیپڑی جو ہے نا تنگ ہو گئی, آکسیجن قدرتی جو آکسیجن ہے نا وہ صحیح نہیں لے رہی ہے. ٹھیک تو ہے. کل بھی میں نے مطلب 2 دن پہلے میں نے فون کیا تھا نا, میں بہت نروس تھی نا, تو دل اتنا دھڑک رہا تھا, تو میں نے بات پوری نہیں کی. تو کیا وہ ہے, میں تو بتاتا آپ کی مطلب اس کا علاج ہے یا نہیں ہے؟ آپ بالکل کیوں نہیں ہے. دیکھیے آپ ٹی وی تاسو ٹی وی گورے جیز جواب در کوم خواہ, میں جواب دیتا ہوں, ٹی وی دیکھیں. اچھا اس طرح ہے نا مشی خان انہوں نے زبردست بات کی ہے, شاید آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جی جی. اور میں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو مجھے زیادہ سمجھ آ گئی ان کی بات, کیا یہ کہنا چاہتے ہیں. تو اصل میں جو ہمارا لنگز ہے نا, جو پھیپھڑے ہے, اس میں جو پھیپھڑوں میں جو آکسیجن کی تیلیاں ہیں جسے ہم الولائی کہتے ہیں, اس میں ہمارا آکسیجن پریشر جو ہے نا وہ 100 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہ اگر 100 ملی میٹر پر مرکری نہیں ہے تو ہمارا لنگز جو ہے نا وہ ہماری باڈی کے جو سیلز ہیں اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرے گی. اب ہمارا جو بلڈ پلازما ہے, جو پیریپرل آکسیجن لیول ہے, وہ ہمارا 40 ملی میٹر پر مرکری ہونی چاہیے. اب اگر اس سے کم ہے ہمارا لنگز آکسیجن لیول 100 سے کم ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جسم میں آکسیجن کی کمی آ گئی. یہ اگر ایسا بندہ واش روم بھی جائے گا تو اس کو چانس چڑھے گا, ایون اگر وہ شاور بھی لے گا تو وہ ہاں 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 کرے گا اور اس کو جو ہے نا سانس چڑھے گا. اگر وہ کھانا بھی کھائے گا تو اس کو سانس چڑھنی شروع ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ چونکہ آکسیجن کم بن رہا ہے تو اس کے لیے پھر سلنڈر وغیرہ سے وہ آکسیجن پوری کی جا سکتی ہے, لیکن اس کا پرماننٹ علاج ہونا چاہیے, کیونکہ اگر لنگ کمزور ہیں جس کی وجہ سے آکسیجن لیول کم بن رہا ہے, ہمارے پھیپھڑوں میں اگر 100 ملی میٹر پر مرکری آکسیجن نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پھیپھڑوں میں جو ہمارے الولائی ہیں اس کا آکسیجن کم ہے. پھر ہمارے پھیپھڑوں کو خود بھی خوراک کی اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بھی کم ہو جائے گا, تو پھیپھڑوں کی کارکردگی اور کمزور ہو جائے گی. تو اس کا بالکل علاج ہے, لیکن اس کا اس طرح ہے مشی خان کہ اس میں ہم پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں کہ آیا پیشنٹ کی لنگز کی کنڈیشن کیا ہے, لنگز کی جو الولائی یا جو تیلیاں ہیں آکسیجن کی وہ کس حد تک خراب ہو چکی ہیں. پھر اس کے مطابق ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, ساتھ ساتھ میں آکسیجن بھی لگوانا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کے لیے پیشنٹ کا, چونکہ پیشنٹ ان کا پشاور میں خیبر ایجنسی میں, تو میں جمعرات کو پشاور میں بیٹھتا ہوں. یہ آپ کے کیٹو کے حوالے سے, کیٹو تو پشاور میں بہت مقبول ہے اور میرا آپ کا پروگرام بھی پشاور میں کافی دیکھا جا رہا ہے, تو آپ لوگ آ سکتے ہیں جمعرات کو. یہ جو نشتر آباد ہے, حال خدمت ہاسپٹل کے ساتھ میرا کلینک ہے, وہاں پہ آپ اپنے امی کو لے آئیں انشاءاللہ, اس کو چیک کر کے. اس کی عمر بھی کم ہے, اب دیکھو نا 50-55 اس کی عمر ہے, کچھ بھی عمر تو یہ اس میں لنگز تو خراب نہیں. ظاہر بات ہے کوئی بیماری ہے جو آکسیجن لنگز نہیں بنا رہا, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی آبسٹیکل ہے جس کو ہم علاج کر کے ریموو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نا ایسا کریں, باک اینڈ سے پشاور نشتر آباد بہت قریب ہے, آپ ایک دن ہمت پکڑیں. آپ کس دن بیٹھتے ہیں؟ اگر ان کی امی اگر ان کے ساتھ یہاں پہ ہے واک اینڈ میں, تو پھر تو اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں. اسلام آباد آدھے گھنٹے کی جو ڈرائیو ہے, سیدھا موٹر پہ موٹر وے پہ, اور سیدھا اس پہ ہے ہمارے G9 مرکز میں اتر جائیں گے.
تو آپ आपने कहा सीधा मोटर पे चढ़ जाए। फिर पीर और मंगल और पीर मंगल बुध बुध डॉक्टर को साहब, मैं इधर ही होता पीर हूँ। मंगल बुध वाले दिन डॉक्टर साहब बैठते हैं सुबह 9 बजे, सुबह दोपहर 2 बजे से दोपहर रात 2 9 बजे बजे से तक। रात 9 बजे और तक मेरा ख्याल में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है। चल रहा है डॉक्टर साहब, मैं अभी बता भी व्हाट्सएप नंबर आप रिपीट कर दें। 03 100 हाँ सॉरी 0300 333 9378 और 0300 911 6681। डॉक्टर साहब ये बात देखें, जब टीवी पे कॉल करते हैं तो चलें छोटी मोटी आप चीजें पूछ लें, बिल्कुल, लेकिन अगर आप करीब में हैं तो इतनी प्रॉब्लम अगर है, हाँ, बजाय बिल्कुल। फोन कर करके टाइम वेस्ट करने के बिल्कुल, बैठे चढ़े गाड़ी में तुर करके पहुंचे। अब देखिए नमीशी खान सिर्फ उसको ऑक्सीजन लगाया हुआ है, हाँ। तो सिर्फ ऑक्सीजन लगाना वो तो इलाज नहीं है ना, वो तो हाँ। आपने एक कमी पूरी कर ली। लेकिन हम इलाज कर सकते हैं ताकि देख उनके के। लंग्स जो ऑक्सीजन कम बना रहा है उसका हम ट्रीटमेंट करके ऑक्सीजन ज्यादा बनाना शुरू करेगा। और ये कि वो जाके देखें डॉक्टर साहब, हम लोग बिल्कुल। पाकिस्तानी मेंटालिटी में एक बात है, दांत उस वक्त दिखाते हैं जब वो गिरने वाला हो। हाँ, जब उसको निकालना पड़े। मतलब आप पहले बिल्कुल, आप बिल्कुल। टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं, आपको हाँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल। के पास जाके चेक कराना चाहिए, और ये सीरियस चीज है, इलाज कराएं। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब एक बिल्कुल कॉल ले लो। ले लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि नहीं ब्रेक पे जा। हाँ, अच्छा ब्रेक पे जाएं, ठीक है। फिर सुबह शाम 5 का थैंक यू। और उससे आप बड़ी एक्टिव हो रहेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जल्दी से, अच्छा नहीं ये आप पढ़ लूं? पढ़ ले मैसेज? पढ़ ले। न्यूज़ है, कॉल है, ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं न्यूज़ है। नहीं न्यूज़ नहीं है डॉक्टर साहब, अच्छा। वो कुछ मैसेज है। अच्छा, अच्छा एक डॉक्टर साहब कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बस आप मिशी खान यास्मीन बोल रही हूँ शमशाबाद से। यास्मीन बात कर रही हैं, कैसी हैं यास्मीन जी, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? जी खैरियत जी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे प्रोग्राम है, केटू के सब भी अच्छे हैं, आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत 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 अच्छी लग शुक्रिया। रही हो। मैं बहुत अरसे से ना टेलीफोन नंबर नहीं लिख पा रही थी। अच्छा और आपको लिखवा देते हैं। अच्छा यास्मीन जी, डॉक्टर साहब से कुछ बात करेंगी? जी जी डॉक्टर जी, साहब करें। से ही बात करनी है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी यास्मीन बताएं। अच्छा मुझे ना काफी मसले हैं, जी जी बताएं। तो वो मैं यही कह रही थी कि आपसे उधर आके चेक करवाना है। वैसे मैं आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल, आप कहाँ से बात कर रही हैं? रावलपिंडी से। तो आप आ सकती हैं इस्लामाबाद में, पीर मंगल बुध को बैठता हूँ, तो आप 2 बजे के बाद आ सकती हैं इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। ठीक है, फिर उधर ही आके बात मसले तो करूंगी। पूछे हैं लोग। क्या है यास्मीन, बताएं तो सही वैसे कुछ। हाँ, सांस की भी तकलीफ है, मोरों की तकलीफ है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा नाक का मसला है, क्या क्या बताऊं। अच्छा अच्छा में अच्छा जलन है, हाँ। इसलिए फिर अब हर्निया हो गई है। अच्छा ठीक है। जी हाँ ठीक, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह आ जाएं। और अगर कोई टेस्ट एक्सरे वगैरह है तो वो भी साथ ले आएं, ठीक है? और ठीक है, अल्लाह हाफिज। यास्मीन Thank ये you. बहुत मसले हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। यास्मीन you. सॉरी डॉक्टर साहब, कभी आपके साथ नहीं हुआ ऐसा, मेरे साथ ही हो सकता क्या? है कि खाम में आप ना बहुत ज्यादा आपका नींद आ रही हो या आपकी नींद हाँ, पूरी ना हुई बिल्कुल, हो, बिल्कुल। तो कुछ लोग होते हैं वो गुस्से में आते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे ये कि मुझे ज्यादा हंसी आ रही होती है। अच्छी फजूल। बात है। हैं? ये अच्छी बात है। सिलीनियम सिलीनियम 30 30 ताकत में सुबह शाम 5-5 कतरे पानी में। आप ले लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी आप। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन बात है डॉक्टर विल्मर की एक 2 साइजेस हैं, बिल्कुल, एक 2 छोटी size हैं, बॉटल एक है, छोटी, एक एक बड़ी बड़ी है। है, बिल्कुल। तो बड़ी बॉटल ले लें तो ज्यादा नहीं बेहतर। इसमें छोटी बॉटल आएगी 20 ml की, 20 ml 20 मिलीलीटर ठीक की, है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है। ले ले। पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है, प्लीज आपने बताया। इस्लामाबाद के बहुत करीब है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं असद बात कर रहा हूँ कराची से। कौन? जी जी, असद बात कर रहा हूँ कराची से। असद कराची से असद जी। कैसे बताएं। है असद? डॉक्टर साहब से बात कर दी। करेंगे। जी जी, मैं हाजिर हूँ जी। डॉक्टर साहब असद बात कर रहा हूँ। आप मैंने आपको रिपोर्टें बताई थी, आपने कहा था कि सही है रिपोर्ट। जी जी, TSH की आपने रिपोर्ट मैंने आपको सेंड की थी व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है। जी जी, आपने कहा था उसका आपको कोई मसला नहीं है, वजन नहीं बढ़ रहा था ना मेरा। जी जी, तो आपको मैंने फिर वो नसों की बीमारी का बताया था, तो आपने बोला आपको वेरिकोज वेन की बीमारी है, याद आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपसे मैंने इलाज कराया, 2 महीने की दवाई मैंने खा ली, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
اچھا ابھی دوائی آپ کے پاس ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہے, تھوڑی سی رہ گئی ابھی. ہاں وہ آپ ختم کریں اور پھر ذرا ٹیسٹ کر کے مجھے واٹس ایپ کر دیں, ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ کر کے واٹس ایپ ضرور کر دیں. دوما دوائی کھانے کے بعد آپ ٹیسٹ واٹس ایپ کر دیں. پھر اس ڈاکٹر صاحب ایک ویریکوز وینز جو ہے وہ سائیڈوں پہ چھوٹی چھوٹی رگیں جو بالکل ہوتی ہیں, بالکل, تو کیا وہ ڈینجرس ہوتی ہے؟ نہیں, ایک تو ہوتی ہے نا عورتوں میں, میرے عورتوں میں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی رگیں, وہ ایج کے حساب سے بھی ہوتی ہیں, اور بعض عورتیں جو زیادہ بچے جنتی ہیں نا تو ان کو بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے نا یا زیادہ جو لوگ کھڑے رہتے ہیں. ہاں یہ بات, یہ ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ بتاؤ مجھے کیسے ہوئی تھی. میں ایمریٹس میں تھی, ہماری 8-8 گھنٹے کی فلائٹ, کھڑے رہو, کھڑے 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 کچھ 12 گھنٹے کھڑے رہتے تھے, تو اس سے بھی جو ہے نا یہ ویریکوزز چھوٹی, لیکن یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے مجھے پتہ کیوں نہیں ہوئی تھی, ہماری ٹرینر جو تھی وہ گوری تھی, انہوں نے کہا تھا وہ جو اسکن ٹائٹ اسٹاکنگز ہوتی ہیں نا, میڈیکیٹڈ اسٹاکنگز, تو ہم لوگ وہ پہنتے تھے, اس سے پھر نہیں. ہاں اس سے نہیں, وہ اس کے لیے میں آپ کو دوائی دے دوں گا, 2 میڈیسن ہے, ایک آپ کو صبح کھانی پڑے گی, ایک شام کو. ڈاکٹر صاحب اب تو ختم ہو گیا, پھر کیا ہے, پھر ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر کیونکہ جو نیچے لیگز میں ہوتی ہے نا ویریکوز, وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. اوپر جو تھائز میں ہوتی ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی, وہ خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. اسد آئی تھنک آپ دوبارہ سے آپ اپنا ٹیسٹ کرا کے ڈاکٹر صاحب کو نا بھجوا دیں, وہ کر کے واٹس ایپ کر دیں. ہاں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ مجھے بتائیں کہ اس ہفتے آپ کا کیا پلان ہے؟ اس ہفتے تو بس یہی ہے کہ وہی بس پیشنٹ اور ہم اور کلینک. نہیں آپ کا کوئی اپنا پلان؟ یہی ہے, کوئی اپنا پلان خاص تو نہیں. کہیں جانے کا؟ نہیں. پشاور تو جمعرات کو میں جاتا ہوں, تو وہاں پہ پیشنٹ دیکھ کے آ جاتا. اچھا اب آپ گئے پشاور, جی جی, آپ نے پشاور انٹر کیا, جی بالکل, حیات آباد میں آپ بیٹھتے ہیں, میں ادھر نشتر آباد, پھر اس کے بعد جب آپ نکلتے ہیں پھر کیا پلان, آپ سیدھا اسلام آباد آتے ہیں کہ رستے میں کچھ کھانا پینا یہ وہ رکتے ہیں؟ نہیں, چونکہ ہماری جرنی تو 1-1.5 گھنٹے کی ہے گھر تک, تو ظاہر بات ہے کھانا پینا تو گھر پہ ہی رہتا ہے. تو وہاں سے نہیں کہ کہیں تکے کھانے رک گئے یا کچھ؟ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم دوست وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں نا, تو پھر کبھی کبھی چلے جاتے ہیں وہاں پہ نمک منڈی وغیرہ, تو وہاں پہ جو ہے نا وہ انجوائے کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے, تو آپ کے لیے لے آؤں پھر. ڈاکٹر صاحب آپ تو ہر دفعہ کہتے ہیں, آتا ہی نہیں ہے کچھ, تو وہ نمک منڈی کے تکے لے آؤں گا نا. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ اگلے ہفتے لے کے آئیں گے؟ میں ابھی جمعرات کو جاؤں گا نا, تو جمعرات کو لے آ کے نا آپ کو ڈیلیور کر دوں گا. آپ کون سے اتنی دور رہتی ہیں, یہ پاس ہی تو ہیں. ڈاکٹر صاحب کی ڈیلیوری سروس جو ہے نا پچھلے کوئی 3 مہینے سے ڈاکٹر صاحب ایک دھیلے کی, نہیں آپ لائیں گے نا جب تو آپ فریج میں رکھتے ہیں, بس میں سیٹرڈے کو ادھر آئے, ہم ادھر گرم گرم کر کے پھر کھا لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے انشاءاللہ. ہیلو ڈاکٹر صاحب. ہیلو ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے؟ محمد شاہد بات کر رہا ہوں لاہور سے. محمد شاہد صاحب لاہور سے. جی شاہد صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی لاہور تو ایک نا معاملہ پوچھنا چاہ رہے تھے. ایکچولی میرا جو تعلق ہے شوبز سے ہی ہے, اکثر وہ 26-27 سال سے. جی تو یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ ہمارے شوبز کی جو اکثر فیمیلز ہیں وہ مچھلی تلی ہوئی جو ہوتی ہے نا وہ کھانے سے بالکل پرہیز کرتے ہیں. جی بالکل. تو وہ اس سردیوں میں اس ٹائپ کی یعنی کہ آئٹم سے بھی محروم رہ جاتی ہیں. اس کا متبادل کیا ہے, یہ جو گرل فش ہوتی ہے یہ کھا سکتے ہیں؟ کون سی فش ہوتی ہے شاید؟ گرل فش. گرل فش؟ جی تو کیوں نہیں کھا سکتے؟ بہت ٹرینڈ اس کا چلا ہوا ہے نا. نہیں وہ آپ بالکل کھا سکتے ہیں, کیوں نہیں کھا سکتے, کوئی بھی فش کھا سکتے ہیں. بس یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا فش ویجیٹیرین ہو. اب یہ تو ہم ڈھونڈ کے نہیں لا, ہمیں تو جو بازار سے ملتا ہے وہ ملتا ہے کالا رہو. اس میں دیکھیں نا یہ جو گراس فش ہے یہ ویجیٹیرین ہے. آپ پوچھے پہلے اس سے تم کیا کھاتی تھی. جو چائنا فش ہے وہ ویجیٹیرین ہے, وہ انسیکٹس وغیرہ. ریڈ سنیپر ہے. اور یہ نہیں, ریڈ سنیپر ہے وہ ویجیٹیرین ہے. یہ بڑے, اور گراس فش تو بہت سستا ہے, 250-300 روپے کلو مل جاتا ہے. اردو میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب گراس فش کو؟ وہ گراس فش ہی بولتے ہیں مجھے. گراس بالکل اسے بولتے ہی گراس فش ہے نا.
نہیں شاید آپ جو گرل وہ کہہ رہے گرل کر کے کھا سکتے ہیں. گرل کیوں نہیں کر کے کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں گرل ہمارے پاس جو ہے نا یہ گرل ہے یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ ہم بناتے ہیں گرل اس پہ کیا پہ کس پہ بناتے ہیں وہ نہیں کوئلے پہ تو اس میں کاربن آ جاتا ہے. تو میڈیکلی جو گرل کنسرن فوڈ ہے نا وہ ریکومینڈڈ تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اوون کے اندر نہیں گرلر ہوتا اس میں گرل جو ہاں وہ ہوتا ٹھیک وہ ہے. کھا سکتے ہیں. ایک گرل ہوتا ہے نا وہ کوئلے کا تو اس میں کاربن ہوتی ہے. اب باہر ملکوں میں جو گرل ہوتا ہے وہ کاربن سے تو نہیں کرتے وہ تو سٹون سے کرتے ہیں. وہ سٹون سے کرتے ہیں اس میں تو کاربن کا چانس ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہاں تو سارے کوئلے سے پکتے ہیں. اب کوئلے کا جو ہے نا وہ ایون اس سے لنگس کینسر بھی ہو جاتا ہے. تو کوئلے سے کوئلے کا کم استعمال ہو. کوئلے کا کم استعمال ہو. یہ ہے کہ آپ اوون میں کریں گرل تو وہ اچھا ہے یا آپ سٹون والا گرل کریں نا. ہاں سٹون جو آج کے گرلر ملتے ہیں سٹون والے. اب دیکھو یورپ میں جو ہے نا جو کوئلہ گرل ہے نا اس پہ تو پابندی ہے. وہاں تو سارا وہ سٹون گرل ہے. اچھا وہ کوئلہ ان کا جو ہوتا بھی ہے نا وہ گرلنگ کا وہ پیکٹس میں ملتا ہے. وہ پیکٹس میں ملتا ہے. وہ صرف فیل دیتا ہے کہ یہ کوئلہ ہیٹ ہوتا ہے ریڈ ریڈ نظر آتا ہے لیکن اس میں کاربن نہیں ہوتی. یہاں تو کاربن والا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. یہاں ہم جب جاتے ہیں نا نمک منڈی میں تو یہ جی کاربن کے جو ہے نا وہ دھوئیں اوڑ رہے ہیں جی اوڑ رہے ہیں. وہاں کیا پسند ہے کھانا آپ کو؟ وہاں پہ وہ جو دمبے کے تکے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. دمبے کی گوشت میں سے ایک عجیب سی تھوڑی ہیک آتی ہے. ہاں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہاں بالکل وہ زیادہ فیٹی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو طاقت دیتا ہے. ظاہر بات ہے وہ جو ہے نا وہ بکرے کا تو وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے نا وہ زیادہ کھا بھی سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دمبے کے اس میں نا ذرا چربی میں ذرا خوشبو ہوتی ہے نا تو اس وجہ سے وہ زیادہ 2-3-5 کلو لے کے آئے آپ. اب بالکل میں لاؤں گا انشاءاللہ. 5 کلو لائیں گے تو پھر ہم کھائیں گے آپ. بالکل زبردست میں لے آؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ کو میں تھوڑا سا برگر ٹیسٹ کرا دوں. ٹھیک ہے برگر کیا کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اور کال بھی وہیں پہ 1-2 لے لیتے. آئیں ڈاکٹر صاحب آئیں. سوری معاف کیجیے گا. آئیں ناظرین کال کر سکتے ہیں 051-8094-521 پہ. آج کا سوال ہے کہ سب سے زیادہ چھوٹا شہر پاکستان کا کون سا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے ہاف کیا تھا اور وہ اسلام آباد کے قریب ہے نا. اسلام آباد کے قریب ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ والا آپ کو کاٹ دیتی ہوں نا ٹھہریں. اچھا ٹھیک ہے میں آدھا کھالوں گا نا. یہ اچھا یہ لے ڈاکٹر صاحب. اب یہ جو ہے نا کافی میں نے اس طرح کا بنا دیا ہے ہیوی ڈیوٹی. ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا بنا ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اب آپ کو پتہ چلا میں بزنس اچھی کر سکتی ہوں. ہاں بالکل بالکل ہے نا زبردست. تو آپ کے کلینک کے نیچے والی جگہ پہ ہاں بالکل یہ زبردست ہے. اب آپ نے یہ لینا ہے اور اس کو فل کھانا ہے ایسے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ برگر کی طرح فل کھاؤں گا. 1 2 3 بالکل 1 2 3 ڈاکٹر صاحب 1 2 3. ڈاکٹر صاحب کیا اتنا زبردست لگ رہا ہے نا. اچھا ماشاءاللہ زیادہ جوسی بھی ہے. جوسی ہے نا. اس میں زیادہ مرچ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں بھول گئی ڈالنا. جلدی میں بنا. ویسے ایک بات بتاؤں نا جی ڈاکٹر صاحب جو آپ بازار والا کھائیں گے اس میں یہ بات نہیں ہے. نہیں اس میں کہاں یہ بات ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کال بھی ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا بریک ہے سوری ڈاکٹر صاحب. نہیں ڈاکٹر صاحب ادھر سے کہہ دیں بریک پہ چلتے ہیں. ہم ذرا بریک میں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. مزے کا ہے نا پتہ ہے یہاں یہ جو برگر ہے نا میں جب اس کو کھاتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں نا میں کھاتا ہی جاؤں. ڈاکٹر صاحب بریک سے آئیں گے پھر کھائیں گے. کبھی میرا بھی ایک برگر بنا دو ٹھیک ہے. وہ میں وہ کھاتا ہوں نا وہ جو جس میں صرف انڈے ہوتے ہیں وہ میرا برگر ہوتا ہے نا. تو آپ ہوں گے ہاں نہیں برگر ہوگا آپ ہوں گے اوپر انڈے ہوں گے. ٹھیک ہے یہ بڑا ماشاءاللہ. اچھا ہم موقع سے واپس آ چکے ہیں. سوری معاف کیجیے گا ناظرین. اچھا تھینک یو.
एक अदर कॉलर है। हेलो सारे नाज़रीन कपड़ों के हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये ले डॉक्टर। थैंक यू, बहुत मज़ा आया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी निशा खान बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। जी जी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी मैं मिशी खान बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं डॉक्टर गफ्फार बात कर रहा हूँ जी। सॉरी वो डॉक्टर साहब, जी जी डॉक्टर साहब आपकी मैं बातें सुनती बहुत अच्छे लगते हैं। वो बस मिशी खान है ना, वो अनसाती रहती है बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी फरमाइए, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिशी खान की तो मैं फैन हूँ। जी जी शुक्रिया बाबा, थैंक Thank यू you. थैंक यू। तो डॉक्टर साहब मैंने एक सवाल पूछना था जी, आपसे, जी। आप प्लीज मुझे काइंडली बता दें कि मेरा बेटा है वो सीए फाइनलिस्ट है माशाल्लाह, जी जी तो उसकी ना आईसाइट बहुत वीक है। उसके जो पेपर रह गए हैं ना, जो वो पढ़ता है ना, तो पढ़ने के दौरान ना ब्लर हो जाती है उसकी आईसाइट ना, जी, उसे जी। नजर आना बंद हो जाता है। जी, जी। अब बहुत वीक हो गई है, ग्लासेस उसने लगाए हुए हैं। तो अब वो कह रहे हैं मैंने लेजर ट्रीटमेंट करवानी है, लेकिन मैंने सुना होम्योपैथिक मेडिसिन में ना ऐसी मेडिसिन है कि जिससे आईसाइट बिल्कुल ठीक हो जाती है। बिल्कुल। आई साइट का उसका अगर कॉर्निया में है ना मसला, तो फिर तो उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी है। और यकीन करें आजकल लेज़र ट्रीटमेंट इतना कामयाब है कि उसके तो 1-2 शॉट बस लेने पड़ते हैं और ठीक हो जाती है आई साइट। हेमोपैथी के हवाले से एक दवा का नाम मैं बता दूं, जो दवा है रूटा। रूटा एक ऐसी दवा है जो ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं, ज़्यादा नज़र पे ज़ोर डालते हैं। बाज़ लड़के इस तरह है कि बाज़ स्टूडेंट्स वो टेबल लैम्प के नीचे नहीं पढ़ते, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो टेबल लैम्प का ज़रूर इस्तेमाल करें। आम कमरे का जो लाइट्स है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो आम कमरे की लाइट में पड़ता है। हाँ, इसी तरह जो बच्चे आम लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट्स आम कमरे के लाइट्स में पढ़ते हैं, उनके साथ अक्सर ये टीजीडी हो जाती है। फिर उनको आखिर में लेज़र की या दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। उनको टेबल लैंप अरेंज करें। और दूसरी बात यह है कि आप उनको रूटा दवाई ये जर्मनी की आती है जी। ये रूटा 30 कितने ताकत drops में, देने? ये 30 ताकत में आप ले लें जर्मनी की। 5-5 कतरे इनको पिलाएं सुबह शाम। एक दवा और है जो आई ड्रॉप्स हैं, जिसको हम कहते हैं सनरेरिया मैरिटीमा। जो सनरेरिया मैरिटीमा, उसको सनमार भी कहते हैं। तो ये दवा आई ड्रॉप्स की शक्ल में विल्मर श्वाबे की अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब अल्कोहल वाली के बगैर अल्कोहल? ये आप दोनों में कोई भी मिल जाए तो वो आप जो है ना इनको 6 माह तक यूज करवाए इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ ना, ये रूटा सुबह शाम और जो सनरेरिया मैरिटीमा आई ड्रॉप्स हैं, ये रात को 2-2 कतरे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 6 माह में इनका नज़र भी स्टेबल हो जाएगा, इम्प्रूव भी हो जाएगा। और मैं कहता हूँ ना कि आपके बच्चे को इंशाल्लाह फिर लेज़र इलाज की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो आप ये दवा 6 माह ज़रूर ट्राई करें। ठीक है मिशी खान? ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपकी कॉल्स का। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर जो है वो है जेहलम। मैंने इसलिए कहा था कि इस्लामाबाद से करीब है। तो जेहलम के बड़े प्यारे लोग हैं। जेहलम इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर साहब इधर आ जाएं। ठीक है, 3 मिनट रह और गए। जेहलम के साथ समंदर भी है ना? नहीं डॉक्टर साहब, दरिया है। दरिया है, सॉरी, उसमें हमने मछली भी खाए हैं। हाँ वो दरिया है डॉक्टर साहब, मछली भी मिलती है। दरियाए जेहलम। दरियाई जेहलम बड़ा जबरदस्त। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने आज ना, क्योंकि अब आप खड़े हो गए हैं तो मैं आपको बताती हूँ जो इसका स्टाइल है ना जेहलम सेल्फी का, नहीं सेल्फी का अच्छा अच्छा वो है। अच्छा, जबरदस्त। अब आपने करना क्यों करना ये एक और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत मैं डॉक्टर साहब शुक्रिया। आपकी चीज़ें बता दूं कि कहाँ कहाँ आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अब मेरी मुलाकात होगी 4 दिन के बाद। डॉक्टर साहब के नंबर्स हैं 0300 333 9378 और 0300 911 6681। G9 मरकज कराची कंपनी है, वहाँ पे G9 मरकज पैरागॉन प्लाजा 1st फ्लोर पे। डॉक्टर साहब मंडे ट्यूसडे वेंसडे को दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक बैठते हैं।
اور اس کے علاوہ جمعرات والے دن نشتر آباد پشاور میں بیٹھتے ہیں پشاور میں بالکل میں اور بیٹھتا پھر ہوں، سوابی میں بھی اور بیٹھتے ہیں. پھر سوابی میں اسماعیلہ میں اسماعیلہ میں گاؤں کب؟ میں وہ کرنل شیر کیڈٹ کالج کے ساتھ جمعے کو، جمعے والے دن بیٹھتے فرائیڈے ہیں. اور سیٹرڈے والے دن ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں پہ بالکل ہوتے ہیں. سیٹرڈے تو ہم یہاں ہوتے ہیں، آپ بالکل کے ہوتے مہمان ہوتے ہیں. ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت Thank you. شکریہ. اب آپ کا جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے اسٹیپ بھی کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ نے آج آپ کی جیبوں میں پیسے ہیں لگتا ہے. ہاں جیبوں میں پیسے ہیں آپ کے؟ میرے نہیں تو. اچھا آپ آج ڈاکٹر صاحب ایک اسٹیپ بھی کر لیں. رات آ گئی، چلیں چلیں جی. ڈاکٹر صاحب یہ جائے نا، یہ تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار بینگ سچ اے گریٹ اسپورٹ. ناظرین ڈاکٹر صاحب کی ایک خوبصورت باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسپرٹ ہے نا وہ آپ سب کو یقیناً اور مجھے ہماری فیوریٹ ہے. ونس اگین ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین ٹیم کا شکریہ. اور انشاءاللہ اب میں رات کو ریپیٹ میں 10:30 بجے شو دیکھنا نہ بھولیے گا. باقی سب کا اپنے صحت کا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے کچھ اچھی بات کہنی ہے تو آپ کیسے؟ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب ونس اگین بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، ملک سے پیار کریں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. منشیات کی جو بڑھتی ہوئی لعنت ہے اس کو دماغ میں رکھیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں. انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی 4 دن کے بعد. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.